بہت بہت شکریہ نیر آفاق پروگرام کے آغاز کرنے کا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج میں یہ پروگرام بلیک ہول کے تعاون سے ہم منعقد کر رہے ہیں اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. کچھ اور کہنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے اسپیکرز ہیں، سب سے پہلے میں اپنے والد صاحب سے گزارش کروں گا، رشاد محمود صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور بیچ میں تشریف رکھیں. آئیے. ڈاکٹر جعفر صاحب، حارث خلیق صاحب، ایوب ملک صاحب، فخر عالم صاحب. ہم نے ان چار دوستوں سے گزارش کی کہ وہ میرے والد کی کتاب پر کچھ اظہار خیال کریں. میں خود اپنے والد کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ جو مقررین ہیں وہ خود اس پر بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی آپ بیتی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھ دی ہے. ان کی عمر اس وقت 91 سال کے ہو چکے ہیں. 1932 کی ان کی پیدائش تھی عیسوی لحاظ سے، اور قمری لحاظ سے کیونکہ اس زمانے میں قمری کیلنڈر زیادہ چلتا تھا تو یہ ان کو 1932 ویسے اندازے سے نکالا گیا، لیکن ان کو قمری کیلنڈر کا یاد تھا کہ ان کی پیدائش 1350 ہجری میں ہوئی تھی، اور اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ آج کل 1444 ہجری چل رہا ہے. تو اس قمری لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی عمر 94 سال ہے اور شمسی کیلنڈر کے مطابق 91 سال ہے. انہوں نے جو کچھ اپنا ابتدائی زندگی گزاری اس پر مقررین بات کریں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، جو کچھ میں تھوڑا بہت لکھ پڑھ پایا، اس کا پورا کریڈٹ جو ہے میں اپنے والد کو دیتا ہوں، کیونکہ بہت کم عمری سے، یعنی جب ہم ان کی ایک ظاہر یہ لیفٹ کے کارکن تو رہے، لیکن لیفٹ کے کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹی دکان چلاتے تھے کراچی میں. اور ہم جب چھوٹے تھے، یہ میں بات کر رہا ہوں 60s اور 70s کی، تو اس وقت ہمیں اسکول سے جب ہم آتے تھے تو یہ لازم ہوتا تھا کہ ہم اپنے والد کے ساتھ دکان پر بیٹھیں. تو انہوں نے ہمیں شیشے کی دکان تھی، وہ پکچر فریمنگ کی، تو انہوں نے سارا کام ہمیں اپنے ہاتھ سے سکھایا. یعنی ہم سارے بھائی جو ہیں گھر والے، میں خود شیشے کا کاریگر ہوں، اور وہ تھینکس ٹو ہیم. شیشے کے کاریگر کا مطلب ہے کہ مجھے شیشے کاٹنا، فریم بنانا، اس پہ پھول پتی کرنا، کلئی کرنا، وہ سارا لوگوں کو شیشے کوشش کر رہے ہیں آئینہ ساز، اسی لیے وہ آئینہ ساز ہے. لیکن اس کتاب کی جو تکمیل ہوئی ہے، اس میں ایک سنگل شخصیت، اگر کسی کا واحد شخصیت جس کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ہم معترف ہیں ان کی کوششوں کے، اگر وہ نہ کرتے، اور وہ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب. ڈاکٹر جعفر صاحب، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک ہمارے ملک کے لیڈنگ دانشور، لکھنے والے، مصنف، محقق ہیں. اور انہوں نے پہلے تو یہ پاکستان اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر رہے، کوئی 18 سال ڈائریکٹر ہے. شروع میں ایکٹنگ تھے، پھر پرماننٹ ڈائریکٹر ہو گئے. اور انہوں نے اورل، آج کل یہ سہیل یونیورسٹی کراچی کے جو ادارہ تحقیق ہے اس کے یہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے ایک اورل ہسٹری پروجیکٹ شروع کیا جس میں یہ سینئر لوگوں کے اورل ہسٹری یہ ریکارڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے تقریباً 2 سال لگائے اس کتاب، جو ابا کی کتاب آئی ہے، اس میں انہوں نے خود، یعنی کسی جونیئر کو نہیں لگایا، بلکہ یہ خود کئی گھنٹے میرے والد کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے، اور وہ اس کی پھر ریکارڈنگ ہوتی تھی، پھر اس کی ٹرانسکرپشن ہوتی تھی، پھر ایڈیٹنگ ہوتی تھی، اور پھر ظاہر ہے اس میں بہت سارے ریپیٹیشن ہوتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں نکالنا، اور پھر اس کا فائنل جو کہا جائے کہ ایسنس اس کا، وہ ڈاکٹر جعفر نے نکالا ہے. تو پورا کریڈٹ اس کتاب کا ڈاکٹر جعفر احمد کو جاتا ہے. اگر یہ سب نہ کرتے تو شاید یہ کتاب آج ہمارے ہاتھوں میں نہ ہوتی. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، اور اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہم نے رکھا ہے کہ پہلے تو میں ایک کے بعد ایک ہم اپنے مقررین کو دعوت دیں گے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوگی کہ سوال و جواب ہوں، اور ان سے آپ کچھ اور جاننا چاہیں تو میرے والد اس کا جواب دینے میں دیں گے. اور پھر ہم چاہیں گے کہ ان کو اس زمانے کی شاعری بھی کچھ یاد ہے، اگر وقت ہوا اور آپ کو دلچسپی ہوئی تو ہم ان سے کہیں گے کچھ شاعری بھی سنائیں جو ان کو یاد ہے. تو سب سے پہلے میں درخواست، ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں فخر عالم. فخر عالم
تجزیات جو رسالہ نکلتا ہے پپس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز، اس کا ایک سہمائی رسالہ ہے تجزیات، اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس کے لیے لکھتے ہیں، اس میں کام کرتے ہیں، اور انہوں نے میرے والد کی کتاب پر بہت اچھا تبصرہ کیا، اور وہ جب ہم نے پڑھا، میں نے اور والد صاحب نے، تو ہمیں بہت اچھا لگا، تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ یہ بھی تشریف لائیں اور یہ اس کتاب پر اظہار خیال کریں۔ تو ڈاکٹر جعفر کے بارے میں پتہ، حارث خلیق صاحب سے ہم سب واقف ہیں، لیکن ایک دو جملے کہنا میں لازمی سمجھتا ہوں۔ ان سے ہمارا تعلق صرف ایک نسل کا نہیں ہے، جیسے ابھی والد صاحب نے بتلایا کہ میرے والد اور ان کے والد ابراہیم خلیق صاحب کا ساتھ بامبے سے تھا، تو وہ جو اس وقت جو ترقی پسند تحریک تھی، اس میں ظاہر حارث کے والد تھوڑے سے سینئر تھے، تو لیکن اس وقت کا ساتھ تھا، تو حارث کی اور میری دوستی جو ہے وہ ایک جنریشنل دوستی کہا جا سکتا ہے۔ ایوب ملک صاحب بھی آپ سب واقف ہیں، پرانے سیاسی کارکن بھی ہیں، بائیں بازو کے ترقی پسند کارکن، لکھنے پڑھنے سے خاص شغف رکھتے ہیں، بدلتی دنیا کے نام سے پہلے رسالہ نکالتے تھے، اب بدلتی دنیا پبلیکیشن کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں، کتابیں نکالتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں اپنی محفلیں، جو دانشورانہ محفلیں، گفتگو، ان سب میں ایک اسلام آباد کی بڑی توانا آواز، اور نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا ایکٹیو رول ہے۔ تو اس مختصر تعارف کے بعد آج کی دنیا جو شائع کی ہمارے مضامین کو، جی، مارکسزم اور آج کی دنیا، جی بالکل، شکریہ۔ جو پہلی کتاب میرے والد کے مضامین کی تھی اس کا نام تھا مارکسزم اور آج کی دنیا، وہ ایوب ملک صاحب نے ہی اس کی اشاعت کا بندوبست کیا تھا۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا فخر عالم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اچھا، تھینک یو سر۔ آپ سب کو سلام۔ میں کئی حوالوں سے اپنے آپ کو اس کتاب پہ اور صاحب کتاب پہ بات کرنے کا اہل نہیں سمجھتا، خاص طور پہ جو اساتذہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح سر نے بات کی کہ پچھلے دنوں میں نے اس پہ کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی، تو اس حوالے سے سر کا اصرار تھا کہ وہ آپ بھی آئیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میری نسل کے لوگ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، تو کتنے لوگ ہوں گے جو جنہوں نے 1940s 1950s میں لیفٹسٹ سیاست میں انہوں نے حصہ لیا ہوگا، سرگرم رہے ہوں گے، اور آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہوں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی شخصیات بہت ہی کم ہیں، تو رشاد صاحب انہی میں سے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے رشاد صاحب کی، جو میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے میں نے محسوس کی، وہ یہ ہے کہ اس دور میں سردار جعفری، کرشن چندر اور منٹو اور کیفی اعظمی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سے ان کی صحبتیں رہیں اور نسبت ان کی رہی ان سے، اور ان کو سنا۔ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ چندر صاحب جتنے بھی افسانے اس دور میں لکھے، میں نے وہ سارے ان کے سامنے میں نے بیٹھتے ہوئے وہ میں نے افسانے سنے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے کہ آج بھی ہمارے دور میں ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رشاد صاحب اس دور کی یادگار ہیں جب ہر چیز میں اور لوگوں میں ایک پروفنڈیٹی ہوتی تھی۔ تو جس طرح آج ایک سطحیت ہر ایک مطلب لوگوں میں بھی ایک سطحیت ہے، تو اس دور میں اگر دیکھیں تو جو لیفٹ کی سیاست کر رہے تھے ان میں بھی وہ پروفنڈیٹی آپ کو ملے گی، وہ خصوصیات آپ کو ملیں گی جو ان کے سیاسی قائدین تھے ان میں بھی، اور جو سیاسی کارکن تھے ان میں بھی۔ اور اس دور کی اگر ہم بات کریں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی کارکن کو تو چھوڑے، ان کی حالت سب کے سامنے ہے، جو سیاسی قائدین ہیں ان میں بھی کوئی آپ کو ایک وہ قائدانہ وہ آپ کو خصوصیات آپ کو نہیں ملتی دیکھنے سے۔ تو اس دور میں انہوں نے ایک انتہائی متحرک سیاسی انہوں نے ایکٹیویزم کی، اور بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہ کر، تو اس حوالے سے ان کی شخصیت جو ہے وہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ وہ آج ہمارے بیچ موجود ہیں، اور جو انہوں نے اپنی یہ یادداشت جو لکھی ہے، تو اس حوالے سے یہ یادداشت جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اور دوسری بات، میں اس کو ایک سبلٹرن ورژن سمجھتا ہوں تاریخ کا۔ سیاسی قائدین کی بایوگرافیز آپ نے پڑھی ہوں گی، وہ سوانح لکھے جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، لیکن آج تک کسی سیاسی کارکن کی میرے خیال میں یہ ایک پہلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بایوگرافی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے وہ زمانہ یاد کیا ہے کہ کس طرح وہاں پہ اس زمانے میں سیاست ہوتی تھی، اور جو خاص طور پہ جو لیفٹ کے سیاسی کارکن تھے ان کی جو تربیت ہوتی تھی وہ انتہائی انسپائرنگ ہے میرے خیال میں، کہ وہ دن کو رشاد صاحب خود بھی
فیکٹری میں ایز اے مزدور وہ کام کرتے تھے. شام کو وہ اسٹڈی سرکلز میں ہوتے تھے, کتابیں پڑھتے تھے اور مشاعروں میں حصہ لیتے تھے اور وال چاکنگ کرتے تھے. انتہائی متحرک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو دور گزارا ہے, تو اس حوالے سے میں ان کی شخصیت اور ان کی کتاب دونوں کو میں بہت ہی زیادہ اہم سمجھتا ہوں. میں اس سے زیادہ میرے خیال میں وقت نہیں لوں گا کیونکہ جو اساتذہ بیٹھے ہیں ان سے آپ زیادہ سننے کے شائق ہیں, تو اس حوالے سے بہت بہت شکریہ. شکریہ فخر عالم صاحب, آپ نے مختصر اور جامع انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں شیئر بیچ بیچ میں آپ لوگوں کی سمع خراشی کرتا رہوں گا. میں جو چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس میں ایک بات تو میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہمارا بچپن گزرا اس میں کس طرح کے حالات میں ہم رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ تھی کہ ہمارے جیسے بھی حالات ہوں, انہوں نے ایک چیز کو یقینی بنایا کہ گھر میں اخبارات اور کتابوں کا چلن ہر وقت رہے. یعنی مشکل حالات میں بھی گھر میں 2-4 اخبار اردو انگریزی کے ہر وقت لینا, پڑھنا, اور ہمیں اس پر ہماری حوصلہ افزائی کرنا اور ہمیں بار بار یہ بتانا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز, یعنی جو چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں ان میں ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو باخبر رکھنا اخبارات کے ذریعے. اور کتابوں کا یہ تھا کہ وہاں جس علاقے میں ہم رہتے تھے لیاقت آباد کراچی میں, وہاں پر جہاں دکان تھی وہاں سے جب ہم نکلتے تھے تو ٹھیلوں پر پرانی کتابیں بکا کرتی تھیں. تو وہاں سے یہ مجھے اس وقت جب میں اسکول میں تھا تو ہمیں یہ پرانی کتابیں 1-2 روپے کی اس وقت ملتی تھیں. سارے اس وقت منٹو کے کرشن کے افسانے, منشی پریم چند کی کتابیں, بیدی کی کتابیں, اس میں پورا ترقی پسند ادب جو ہے وہ ان پرانی کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے ہمیں انہوں نے اس وقت پڑھایا. تو اب میں گزارش کروں گا ایوب ملک صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی مہربانی. میں رشاد صاحب سے اس طرح بھی واقف ہوں کہ ہم بدل دنیا کراچی سے نکالا کرتے تھے تو اس میں ہمارے لیے یہ ریگولر لکھا کرتے تھے. لیکن اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل ورکر کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی ہے. انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے, ایک غریب گھرانے سے تعلق, خود محنت کی. یعنی یہ لکھتے ہیں کہ میں پہلے کام ڈھونڈتا تھا اور اس کے بعد ہول ٹائمری کرتا تھا, یا اس کے بعد جو ہے نا وہ کرتا تھا. ایک پریکٹیکل زندگی گزارنا. آج ہم ورکروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا, ہم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی یہ کتاب اور جو ہم نے پہلے کتاب شائع کی ہے کہ وہ اگر پولیٹیکل ورکرز تک پہنچے تو یہ ان کے لیے بہت ایک اہم بات ہوگی. اور اس کے اندر دیکھیں نا, ایک آدمی جو کہ باقاعدہ تعلیم بھی نہیں حاصل کر سکا, کالج بھی نہیں گیا, یونیورسٹی کی, لیکن اس نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا. میں خود بھی ایک ریسرچ کر رہا تھا, ڈسنڈیکیشن آف USSR اینڈ اٹس پریکٹس آف تھرڈ ورلڈ, تیسری دنیا میں اس کے کیا اثرات ہیں. اس کا کنکلوژن میرے پاس ہے اور میں نے جو یہاں پڑھا بالکل وہی ہے. یہ عجیب بات ہے. اور کئی باتیں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹائم بہت کم ہے لیکن تھوڑی چیزیں میں بتا دوں. انہیں کیونکہ کیفی اعظمی اور علی صداد جعفری اور نیاز حیدر کی کیونکہ صحبت بھی حاصل رہی, یہ ایک بڑی بات ہے. آج ہم پولیٹیکل ورکرز کو شاید وہ صحبت حاصل نہیں ہے. پارٹی کا اخبار تقسیم کرتے تھے. میرے دادا بھی کیونکہ بامبے میں ہوتے تھے, میرے والد بھی وہیں پیدا ہوئے تھے, تو وہ بھی بتاتے تھے کہ میرے دادا کا نیا زمانہ جو ہے وہ کس طرح ریلوے اسٹیشن پر وہ تقسیم کرتے تھے. ریلوے اسٹیشن میں بھی اس وقت کرتے تھے جب مزدور اور لوگ ریلوے اسٹیشن سے ٹرین سے اترتے تھے تو یہ جا کے خراش کر کے نیا زمانہ اندر جا کے آوازیں لگاتے تھے. تو مجھے وہ آوازیں اور وہ باتیں ان سے جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ بالکل وہی آوازیں جو مجھے وہ بتایا کرتے تھے. یہ اور بات ہے کہ میرے دادا کہتے تھے کہ جب یہ اردو اسپیکنگ اور یہاں جب فسادات ہوئے تو وہ کہتے تھے کہ یار وہ UP-CP کے لوگ تو سارے وہاں ہیں, آپ لوگ ان سے ملو یار, وہ ضرور اس کا حل نکالیں گے. لیکن بعد میں جو انہوں نے لکھا اس کے اندر, اور خاص طور پہ محمود الحق عثمانی کی شکست کے بعد اور بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے جس طرح لکھی ہیں, اس سے بہت سارے مجھے لگا کہ شاید میرے دادا جو تھے وہ ابھی وہیں پھنسے ہوئے ہیں وہ بامبے میں. ان کے جو لوگ یہاں آئے وہ مختلف طریقے سے ارتقا پذیر ہوئے. اچھا, میں صرف آپ کو تھوڑی چیزیں صرف بتا دوں کہ ایک تو ان کی یادداشت بہت حیرت انگیز ہے اس عمر میں بھی, اور اس طرح اور جو باتیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ڈاکٹر مبارک علی کی بھی اس طرح ہی بہت ہی اچھی جو ہے وہ یادداشت ہے. پھر یہ دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے چین نواز اور ماسکو نواز اور بین الاقوامی تقسیم اور لوکل پولیٹکس کی جو تقسیم ہے اس پہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں اس کو ضرور پڑھیں دونوں. اور ایک بڑے دلچسپ جملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نیب بنتی ہے, جیسے ہی نیب بنی
तो दूसरी तरफ चीन नवाज कहानी भी शुरू हो जाती है। एक जुमला कहा है और उसमें बहुत अच्छी एक रिसर्चर्स के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए और वो लोग जो पहले से सियासत को जानना चाहते हैं, बड़ी अहम बात है। और फिर ये किस तरह लिखते हैं कि चीन नवाज जो है उनको किस तरह रियासत की हमायत हासिल थी और मुख्तलिफ मौक़ों पर, और उसको साबित करते हैं मलाइक से बातें करके साबित करते हैं अप्लाइड फॉर्म में, क्योंकि वहाँ मौजूद थे, खुद देखते हैं। और फिर उसकी वजह से ये रिज़ाइन करते हैं नैब के उस सेक्शन से, और फिर ये वली खान वालों को ज्वाइन करते हैं, और इस तरह अपना इनका जो है वो इर्तिका वो होता रहता है। दूसरी बात कि अपने जो मार्क्सिज्म है इनका, कि वो तब्दीली कैसे लाएगा और आज के पाकिस्तान में तब्दीली कैसे लाई जा सकती है, उसके बारे में बड़े अच्छा ये लिखते हैं। और गालिब का एक शेर में, गालिब क्योंकि बहुत पसंद है, तो कहते हैं मिल्लतें जब मिट गईं अज़ाए ईमा हो गई, उससे वो उठाते हैं सारी बात। और वो कहते हैं कि जब तक ये हमारी कौमियतों का मसला हल नहीं होगा, हक़ खुद इख्तियारी नहीं मिलेगा जो मुख्तलिफ यहाँ कौमें रहती हैं, उससे बात आगे बढ़ेगी, इर्तिका पजीर होगी। ये वही बात कहना चाहते हैं जो कि मार्क्सिस्ट कहते हैं, और ये क्योंकि उन्होंने वहीं से ये लाइन ली है कि सोशलिज्म आएगा, फिर कम्युनिज्म आएगा, उसके बाद स्टेट विल विदर अवे। अपना कंसेप्ट इसी से लेके चलते हैं। और फिर लिखते हैं कि जब तक मिल्लतें मिटकर अज़ाए ईमान नहीं होती, उस वक्त ये सज़ाएँ हम भुगतते रहेंगे। और ख़ुद एक जगह लिखते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, 4 कौमें 4 ज़बानें। लेकिन हमारे जो लोग थे उन्होंने जो नैरेटिव दिया पाकिस्तान बनने के साथ ही, और वो UPCP से और इंडिया से जो मजहबी लोग उन्हें आके जिस तरह हमारा आइन जो आते बदल दिया और नैरेटिव दे दिया 2 कौमी नज़रिए के साथ, तो उसने वो तमाम का तमाम सिलसिला ख़त्म कर दिया। और वो हम अपनी जो यहाँ कौमें थीं उनको हम अपने हकूक़ नहीं दे सके। बंगालियों का 6 नुकाती प्रोग्राम 18वीं तरमीम से कम था, अगर आप उसका जायज़ा लें करीब जाके। तो आज भी वक्त है, हम मुख्तलिफ कौमें जो यहाँ रह रही हैं, एक गुलिस्तान है, एक चमन है, उसमें मुख्तलिफ फूल हैं, उनके मुख्तलिफ रंग हैं, उनके मुख्तलिफ खुशबू है। पाकिस्तान इसी से मिलकर बना है, इनको हकूक़ दे दीजिए। और फिर ये सब ख़त्म होने के बाद वो वक्त ज़रूर आएगा कि ये अज़ाए ईमा बन जाएगी, ये पाकिस्तान बनेगा। अब ये पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, दूसरा आप मुख्तलिफ जगह पढ़ेंगे कि पीपल पार्टी के किरदार पे लिखा है, भुट्टो साहब के उस पर लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। फिर ये भी बताया है कि वो कौमें यूगोस्लाविया जहाँ पर कि उन्होंने अपने खुद इख्तियारी नहीं दी, खुद मुख्तारी नहीं दी, हालांकि वहाँ के जो थे लीडरान वो आते रहे उनके पास और उनको कहते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ बहुत लोग मारे गए। बांग्लादेश अलहदा हुआ, बहुत लोग मारे गए। लेकिन रूस जब अलहदा हुआ, टूटता है, तो लोग नहीं मारे गए, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था कि कौमों को हक हासिल है कि वो जब भी अलहदा होना चाहे। तो ये एक पॉलिटिकल फ़िक्र इर्तिका पजीर होकर जो उनमें आई है, मैंने नहीं देखा कि आम वर्कर के पास ये सोच है, और इन्होंने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बयान भी किया है। एक आखिरी बात बस सिर्फ मैं ये बताता हूँ कि अक्सर लोग बात करते हैं कि रूस के टूटने से और रूस के होने से क्या असरात मुरतब हुए। उसके ये सफ़ा नंबर 110 पे लिखते हैं, 107 से 110 तक है कि रूस के इनकलाब के बाद सोवियत यूनियन बना। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य मालियाती इदारों के सामने एक ऐसा मालियाती इदारा, एक ऐसा समाजी ढांचा बनाना चाहता था जो सरमाए को साम्राज्य तसल्लुत से आज़ाद कर दे और समाज और आम लोगों के तसल्लुत में सरमाए को लाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही 1945 के बाद यूनाइटेड नेशन बनना शुरू हुआ, तो सबसे पहले अमेरिका ने यही काम किया कि उसने जो इदारे जो बन रहे थे उनको अपने कंट्रोल में किया। लेकिन रूस के आने के बाद 1953 के बाद तीसरी दुनिया के साथ मिलकर रूस ने यूनिडो, यूनेक्टाड, विप्पो जैसे इदारे बनाए, जिन्होंने तीसरी दुनिया को ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ें की। बहुत लंबी फहरिस्त है, और मुझे इन पर दाद देने की है कि इन्होंने कहा कि रूस के होते हुए उन्होंने ऐसे बैनुल-अक़वामी इदारे बनाए जो कि तीसरी दुनिया के लिए काम करते हैं, तीसरी दुनिया के लिए जो है वो फ़रोग़ का काम करते रहे। एक और चीज़ बस आखिरी कि उस पर वो लिखते हैं कि किस तरह जो है वो ये क्या बात करते हैं, सरमाए के बारे में बात करते हैं कि ये कहते हैं कि असल लड़ाई सरमाए की है, लिहाजा सरमाए की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, पुरानी बात कर रहे हैं, माओ और रूसियों ने कहा कि कब्जा कर लो और सरमायादारों को बाहर निकाल दो, लेकिन डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा कि सरमाए को लाओ, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद और समाजवादी इर्तिका के लिए इस्तेमाल करो। ये है वो तब्दीली
جو کہ ایک کہتے ہیں آپ لوگ کہ جو مارکسسٹ ہیں، پرانے مارکسسٹ ہیں، وہ تبدیل نہیں ہوتے، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، ان کا وہ ارتقا پذیر نہیں ہوتے. اس سے زیادہ ارتقا پذیری آپ کو کیا چاہیے جو کہ یہ 91 سالے صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا. اور میرا خیال ہے کہ خالد علی کا جو شعر ہے یہ انہی کے لیے ہے کہ حدت فکر میں ہے شعلہ گفتار میں ہے، حدت فکر میں ہے شعلہ گفتار میں ہے، روشنی مجھ میں نہیں میرے کردار میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ایوب ملک صاحب. میں آپ کی تقریباً تمام باتوں سے متفق ہوں، سوائے ایک بات کے. اب میں ذرا ان کو چھیڑنے لگا ہوں. سوائے ایک بات کے کہ یہ یو پی سی پی والوں نے آ کے یہاں جو ہے وہ کباڑا کر دیا. میں نہ یو پی کا ہوں نہ سی پی کا، لیکن اچھا بھائی، ہمارے گاؤں میں 400 سال سے ہندو رہتے تھے. ہمارا یہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ چکوال کے دیکھے، ہاتھ کھڑا کرے سر، یہ دیکھیں ہمارے لیڈر بھی ہیں. کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ہم ان کے ہاں جا کے کھانا کھاتے تھے، وہ ہمارے یہاں کے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ ہمارے یہاں آ کے گوشت لے جاتے تھے. تو ہم ان سے زیادہ پروگریسو تھے اس لحاظ میں. یہ تو ہمیں ایک دن پتا چلا کہ یار یہ تو ہم الگ الگ ہیں، یہ الگ ہیں اور ہم الگ ہیں. اور ہمارے گاؤں میں ایک بھی آدمی ہندو جو ہے قتل نہیں ہوا. چکوال میں بہت کم لوگ قتل ہوئے. میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. تو ایک دم آپ کو پتہ لگا کہ ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو گیا یار، الگ الگ ہو گئے. یہ کسی پنجابی کا اور کسی اس کا نہیں تھا، یہ یو پی سی پی والوں کا اپنے مسائل تھے جن کی وجہ سے یہ. چلے جب چھیڑ ہی دیا تو بہرحال ہمارے خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ 2 سینئر لوگ موجود ہیں جن کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ایک تو کشور آپا کا اور بلکہ 3 فرد اللہ بابر صاحب اور نسرین اظہر صاحبہ. ان کا خاص طور پہ شکریہ اور ان کے لیے تالیاں. اچھا، بات شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات کہوں گا. کیا یہ اس دور میں 50s میں جس نے سب سے زیادہ کواڑا کیا 3-4 کا ٹولہ چودھری محمد علی پنجابی تھا، ملک غلام محمد پنجابی تھا، چودھری ظفر اللہ خان پنجابی تھا، اینڈ آئی کین گو آن. میں ویسے ہی چھیڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا چلیں. اچھا اب جب لوگ حملہ آتے تھے اس کے ساتھ چلتے تھے ہمیشہ. چلے اور پانی پت میں جا کے اگر وہ جی کہتے تھے اٹھلی مارتے تھے، وہ ہاتھ سے اچھا چلیں ہم اب اصل موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. والد صاحب کی میں نے کہا تھا کہ میں کچھ اپنی یادیں بھی شیئر کرتا رہوں گا. تو اس سے پہلے میں نے 2 یادیں شیئر کی. ایک تو یہ کہ یہ ہمیں خود کام کرنا اور کام پہ ہمیں لگانا بچپن سے. دوسرے یہ کہ کتابوں کا شوق، اخبارات کا شوق، ہمیں یہ بتانا کہ آپ باخبر رہیں، پڑھتے رہیں. تیسری چیز جو ایکٹیو پالیٹکس، یعنی یہ کام کرنے اور اس کے پڑھنے کے باوجود انہوں نے وقت نکالا کہ یہ عملی سیاست میں رہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ارلیسٹ یادداشتیں ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پہلی یادداشت کیا ہے تو یہ 2 بتاتے ہیں. کہتے ہیں سب سے پہلی میری یادداشت یہ ہے کہ اسکول میں چھٹی ہوئی تھی جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا. بمبئی میں پڑھتے تھے اور اپریل 1938 میں جب اسکول میں چھٹی ہوئی ہے تو وہ ان کو یاد ہے کہ وہ چھٹی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو یاد ہے کہ چھٹی ہو گئی تھی تو بچے بڑے خوش تھے. اور دوسری یادداشت ان کی یہ ہے ارلیسٹ. وہ کہتے ہیں کہ اس کے چند ماہ بعد جو ہے وہ کمال اتاترک ترک کا انتقال ہوا تھا تو پھر چھٹی ہوئی تھی. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کمال اتاترک ترک کا انتقال ہوا کہاں؟ ہزاروں میل دور ترکی میں، اور چھٹی ہو رہی ہے بمبئی کے اسکول میں جہاں پر یہ پڑھتے تھے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی یادیں ہیں جو یہ ابھی آپ سے شیئر کریں گے. اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب میں گزارش کروں گا اپنے دوست اور HRCP کے جنرل سیکریٹری اور سرگرم کارکن اور دانشور حارث خلیق صاحب. ایک تو مبارکباد ہمارے جو رشاد محمود صاحب ہیں، رشاد چچا، ان کی جو اس میں آپ کو بہت ساری گفتگو ہو گئی. آپ نے فخر عالم نے بھی کی، ایوب ملک صاحب نے تو پورے بر صغیر کی 5000 سالہ تاریخ پہ گفتگو کی، اور ڈاکٹر صاحب کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس کتاب کے مؤلف بھی ہیں. اور یہ مکالمہ بھی اصل میں رشاد محمود صاحب اور ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب کے مابین ایک مکالمہ ہے جس میں ان کی تمام یادیں، لیکن اس کا شروع کا حصہ بہت دلچسپ ہے. اور اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رشاد صاحب جو ہیں، چونکہ آپ نے مختلف علاقوں کا ذکر کیا، تو رشاد صاحب کا اپنا خاندان کس قدر دلچسپ ہے، یعنی کیسی دلچسپ مکسڈ لینیج ہے. وہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نانی ان کی جو ہیں وہ برسا میں ترکی میں پیدا ہوئیں، نانا ان کے قصور کے تھے، اور والد صاحب ان کے سورت کی پیدائش تھی نا،
والدہ ترکی میں پیدا ہوئی اور ان کی والدہ بھی ترکی میں پیدا ہوئی, اور پھر یہ پلے بڑھے بمبئی میں. اور اس اتنی دلچسپ کتاب ہے یہ, جو کچھ نکات میرے انہوں نے بیان کر دی, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ رشاد صاحب سے گفتگو کا بھی سب کو موقع ملے. تو مختصراً عرض یہ ہے کہ ایک جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے. مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. یہ جو بنیادی بات ہے وہ ان کی نظریے کے ساتھ, اور ایسے دور میں جب نظریاتی سیاست, نظریاتی گفتگو, نظریاتی مکالمہ ایک لایانی بات بن چکی ہے, اور اس قدر جیسے ہمارا نوآبادیاتی دور تھا, اس نوآبادیاتی دور کے نتیجے میں بر صغیر میں نظریاتی سیاست نے جنم لیا, اور یہ جو نیا نوآبادیاتی دور ہے اس میں اس نظریاتی سیاست کا ساری دنیا میں خاتمہ دیکھنے میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے, تحریکیں چل رہی ہیں, تحریکیں اٹھ رہی ہیں, لیکن جس طرح کا پہلے ایک آئیڈیولوجیکل ورکر, پولیٹیکل ورکر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے, چاہے وہ بالکل مختلف ہوں ایک دوسرے سے ان کے خیالات, لیکن ایک مکالمہ تھا اور علم کی بنیاد پر اور نظریے کی بنیاد پر تبدیلی کی خواہش تھی اور اصلاح کی خواہش تھی. وہ آپ کو اس کتاب کو پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیسا دور تھا. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, ان کے ادارے کا بھی. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 7 مئی کو جو پچھلا کالم تھا وہ اسی کتاب کے سلسلے میں لکھا ہے. یہ بہت ہی اہم کام ہے پاکستان جیسے ملکوں میں جہاں تاریخ مطلب پڑھائے جانا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی پڑھائی بھی جاتی ہے تو وہ مس شدہ تاریخ ہے. اور اس مس شدہ تاریخ کو, یعنی وہ جھوٹ اتنی بار بولتے ہیں, جو جوش صاحب کا شعر ہے کہ وہ جھوٹ بار بار جو بولا گیا ہے آج, ایک دن اسے حقیقت کبریٰ کہیں گے لوگ. یہ اس صورتحال میں سچ کو بھی بار بار بولا جانا بہت ضروری ہے. اور یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, اور پہلے بھی میں نے کہی ہے کہ اس عدسے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جس سے اشرافیہ ہمیں دیکھتی ہے, جس سے اشرافیہ اس ملک کی سیاست کو دیکھتی ہے, اس ملک کے عوام کو دیکھتی ہے, اس ملک کے سماج کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ جڑا ہوا ہے سلسلہ ایک نوآبادیاتی عدسے کے ساتھ کہ کلونیل گیز ہے, ایک کلونیل آبجیکٹیفیکیشن ہے. اور اس طرح کی کتابوں میں اور اس طرح کے کام میں جو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی زیر نگرانی ہو رہا ہے یا یہ خود کر رہے ہیں, اس کو آپ انورٹ کر دیتے ہیں, آپ بدل دیتے ہیں, آپ جس کی تاریخ ہے اس کی نظر سے تاریخ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. تو یہ اس کتاب کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں. ایک آخری بات یہ کہ بہت دلچسپ حصہ ہے جو انجمن ترقی پسند مصنفین اور بڑے بڑے جو ہمارے نامور مشاہیر ہیں, لکھنے والے ہیں. اور ایک ساتھ بہت دلچسپ قصہ, کشور آپا, حبیب تنویر سے آپ کے توسط سے میری ایک ملاقات زندگی میں ہوئی ہے اور نہیں بھولتی. حبیب تنویر صاحب کا جو ابتا کا پورا انہوں نے, اور شطرنج کے کھلاڑی جو پریم چند کی کہانی ہے, اس کو سٹیج کرنے کا جو حال انہوں نے لکھا ہے, احوال مختصر ہے, کوئی بہت تفصیل نہیں ہے لیکن جامع ہے اور بیان ہو جاتا ہے. اور حبیب تنویر جیسے لوگ اور انڈین پیپلز تھیٹر ایسوسیشن, پروگریسو رائٹرز ایسوسیشن, اس وقت کیا چل رہا تھا, بحریہ کی بغاوت کی صورتحال, یہ ان سب کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اہم کتاب ہے. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب. ایک دو اور باتیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا ان کی یادداشتوں کے حوالے سے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی ابتدائی یادداشتیں تو 2 میں نے شیئر کی, اس کے بعد یہ بھی شیئر کرتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم کا احوال بھی ان کو یاد ہے, ظاہر ہے اس وقت یہ ٹین ایجر تھے, تو یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس وقت وہاں بمبئی میں پابندی لگی ہوئی تھی کہ جی بلیک آؤٹ ہونا ہے, تو پورے بامبے میں رات کو بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جرمنی کا ریڈیو, جرمنی سے ریڈیو جو آتا تھا, اس جرمنی کی ریڈیو کی نشریات سننے پر پابندی تھی بمبئی میں, پورے ہندوستان میں ہی ہوگی. تو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ اپنے والد کے ساتھ اس وقت یہ گھر میں ان کے جو والد کے جو دوست تھے چند, وہ کمرے میں جمع ہوتے تھے اور سارے دروازے کھڑکیاں بند کر کے اور چادر اوڑھ کے اس کے اندر ریڈیو لگا کے وہ جرمنی کی سروس سنا کرتے تھے. جرمنی کی اردو سروس اس وقت چلتی تھی. بالکل ہمارے یہاں یہی بدوا ہے. تو وہ انٹرسٹنگ چیزیں. پھر دوسری ان کو اس وقت جو 1946 میں نیوی کی جو بغاوت ہوئی ہے اس کے یہ آئی وٹنس رہے ہیں. تو وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ بامبے میں جب نیوی کی بغاوت ہوئی تو کس طرح سے انگریزوں کے خلاف ایک تو پہلا عوام کا ری ایکشن ہوا,
اور اس کے بعد پھر اس کو کرش کرنے کے لیے جو انگریزوں نے جو کچھ کیا بمبئی میں خاص طور پہ جو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ سارا انہوں نے شیئر کیا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں یہ کتاب یہاں پر اویلیبل ہے تو جو لوگ اگر لینا چاہیں تو یہ پروگرام کے بعد یہاں سے لے سکتے ہیں اور ان سے سائن کروا سکتے ہیں. تو جی صرف 500 روپے تو اس لیے میں نے اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں. جی شکریہ بہت بہت. سب سے پہلے میں آپ سب کا بھی اور اس ادارے کا بھی مشکور ہوں. یہاں مجھے پہلی دفعہ آنے کا موقع ملا. بلیک ہول کا ذکر بہت دنوں سے سن رہے تھے. پرویز ادبائی صاحب کی سے ہماری ایک پرانی دوستی بھی ہے, لیکن یہاں آنے کا یہ موقع پہلی دفعہ نکلا ہے. اس کتاب کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمارا ادارہ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ یہ 2019 میں قائم ہوا. 2017 تک میں کراچی یونیورسٹی میں پاکستان اسٹڈی سینٹر سے وابستہ تھا. میرا پورا جو اکیڈمک کیریئر ہے وہیں سے تعلق رکھتا ہے, اور سینٹر میں آخری 18 سال ریٹائرمنٹ سے پہلے میں ڈائریکٹر تھا, اور ہم نے وہاں سے بڑی تعداد میں سمجھتا ہوں پروگریسو لٹریچر شائع کیا. پاکستان میں دائیں بازو کی چیزیں تسلسل کے ساتھ شائع بھی ہوتی ہیں, ان کے ادارے ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, لیکن پروگریسو اور ڈیموکریٹک جو ہسٹری ہماری ہے اس کو پریزرو کرنے کی یا اس کے حوالے سے چیزیں شائع کرنے کی, ریسرچ کرنے کی کوئی ادارہ ایسے نمایاں تھا نہیں. پاکستان اسٹڈی سینٹر میں مجھے موقع ملا اور ہم نے وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا, اور مجھے بہت خوشی ہے آپ یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ بہت سے لوگوں کی رائے ہے, کہ کسی یونیورسٹی نے اس طرح کا لٹریچر پروڈیوس نہیں کیا جیسے پاکستان اسٹڈی سینٹر نے کراچی یونیورسٹی سے کیا. ہمارا ریسرچ جرنل پاکستان پرسپیکٹیوز کے نام سے شائع ہوا, اور اس نے جو ہے فیوڈلزم کے اوپر ایک اسپیشل ایشو شائع کیا, اور ڈان نے یہ لکھا کہ پاکستان میں اتنے بائیں بازو کے رسالے نکلے, فیوڈلزم کے اوپر خصوصی نمبر کسی نے نہیں چھاپا. پاکستان پرسپیکٹیو میں حمزہ علوی صاحب چھپتے تھے, اس میں اقبال احمد چھپے, فیروز احمد چھپے, ڈاکٹر مبارک علی چھپے, حسن گردیزی صاحب چھپے, قرار حسین چھپے, اور یہ اس رسالے کا مزاج تھا. ہم نے کتابیں شائع ہوئیں. دادا امیر حیدر کی بائیوگرافی ہم نے چھاپی 2 جلدوں میں, چینز ٹو لوز کے نام سے, اور وہ کتاب لے کے جب میں یہاں پہ آیا خواجہ صاحب, خواجہ مسعود صاحب کے پاس, تو ان کی عجیب کیفیت ہو گئی. وہ کتاب لے کے کھڑے ہو گئے اور رقص کرنے لگے, کہنے لگے یہ تو میں زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کام ہوگا, اور ہم اسے سیلیبریٹ کریں گے, اور ہم دادا کے گاؤں جائیں گے, وہاں ایک اسکول ہے, وہاں پہ ہم اس کو لانچ کریں گے. ہم نے ڈاکٹر فیروز احمد کی مضامین پہ ایک مبسوط کتاب شائع کی, بہت ضخیم کتاب ہے. برکت اللہ بھوپالی پہ ہماری کتاب چھپی, جس پہ انڈیا کے ایک کمنٹیٹر نے کہا کہ بر صغیر میں 2 کتابیں چھپی ہیں, لیکن یہ والی کتاب جو ہے ہندوستان میں چھپنے والی کتاب کے مقابلے میں بدر جہاں بہتر کتاب ہے. ہم نے میر غوث بخش بزنجو کی آٹوبائیوگرافی چھاپی, ہم نے بی ایم کٹی صاحب کی آٹوبائیوگرافی چھاپی, فیض صدی کے موقع پر 10 کتابیں فیض احمد فیض پہ چھاپیں, اور زمین نیازی صاحب کی 4 کتابیں چھاپیں. ان کی پوسٹھیومس کتاب جو اپنے آخری زمانے میں لکھ رہے تھے, اس کا نام بھی انہوں نے طے کر دیا تھا, فیٹڈ فریڈم, وہ ان کے انتقال کے بعد چھاپی. تو یہ سب کچھ ہم کر رہے تھے, اور یہ ہم کیسے کرنے میں کامیاب ہوئے, یہ سبتے صاحب کی چیزیں تو مکتبہ دانیال سے چھپیں. سبتے حسن صاحب کے انتقال کے بعد میں نے ان کی 5 کتابیں کمپائل کیں, جو ان کے متفرق مضامین تھے ہندوستان کے زمانے سے, یعنی
قومی جنگ کے چھپے ہوئے مضامین اور 1940 کی تحریریں، پھر امروز کی تحریریں، وہ سب. تو 5 کتابیں سبط حسن صاحب کی ان کی وفات کے بعد چھاپی. ایک کتاب خود ان کے اوپر مختلف لوگوں کی چھاپی جس میں مضامین تھے مختلف لوگوں کے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. یہاں اسلام آباد میں ایک موقع پہ آئی رحمان صاحب سے جب کسی نے یہ کہا کہ بھئی یونیورسٹیوں میں پابندیاں ہیں یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر پاکستان اسٹڈی سینٹر سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر میں یہ عذر قبول نہیں کروں گا. اچھا، اس میں میں کوئی اپنی بہت بہادری وغیرہ کا ذکر نہیں کر رہا، ٹو بی ویری آنیسٹ. بہادری تو اس میں 15% ہوگی. باقی یہ کہ ایک تو ہم نے خیال یہ رکھا کہ چیزیں بالکل اکیڈمک انداز میں کریں، پروفیشنل انداز میں کریں. اور 2 کوشچنس میرے پاس تھے. ایک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، وہ جو ہمیں رائٹس دیتا ہے، ہم نے اس سے آگے کہیں جانے کا سوچا نہیں. دوسرا یونیورسٹی کا ایکٹ ہے جس کے اندر اجازت ہے اس بات کی. اب کتنا وہ استعمال ہو پاتا ہے، کتنا یونیورسٹی کی انتظامیہ الاؤ کرتی ہے نہیں کرتی. اور فائنلی ایک بات یہ، جہاں تک میرے رول کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں میرا سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس ہے، اور پولیٹیکل سائنس کی ایک ٹیچر کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ کریٹنگ اسپیسز. راستے نکالنے پڑتے ہیں، کوئی تشتری میں رکھ کے آپ کو آزادیاں نہیں دے رہا ہوتا. اور فائنلی یہ کہ ریاست کو اور بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان کے پاس، ان پہ نظر رکھنے کی میں زیادہ مصروف ہے. تو تھوڑی ان کی طرف سے اگر سمجھیے کہ توجہ ہٹی ہوئی ہے تو ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھا لینا چاہیے. میں تو پڑھتا بھی ہوں، بزرگ بتاتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں آپ ہوٹل میں چائے پی رہے ہوتے تھے تو پیچھے والی میز پہ CID والا بیٹھا ہوتا تھا. اب وہ جو ہیں وہ یونیورسٹی میں ایسے پھر رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کون کون ہے. تو کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر میرا خیال یہ کہ تھوڑا بہت احتیاط سے سوچ سمجھ کے، کوئی نعرے بازی زیادہ نہ کریں، چیزیں کی جا سکتی ہیں. اب جب میں 2017 میں ریٹائر ہوا تو یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے. تو ایک تجویز یہ تھی کہ ہم اپنا کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائیں. اب میں سبط حسن صاحب کا ایک سمجھیے شاگرد ہوں. ایک اور ان کے شاگرد کراچی میں ڈاکٹر طارق سہیل ہیں جو اچھے ماشاءاللہ مالدار آدمی ہیں. میڈیکیئر ہاسپٹل ان کا ہے، اور جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ہے، سہیل یونیورسٹی. تو وہ کہیں مجھ سے پوچھ بیٹھے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا جی آج کل تو میں بس اپنے پوسٹ ریٹائرمنٹ اپنے کاغذات وغیرہ سمیٹ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کے پاس اتنی بڑی بلڈنگ ہے، مجھے ایک کمرہ دے دیں، میں اپنا کوئی کمپیوٹر آپریٹر رکھوں گا اور ہم کام کریں گے. تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کل ہی آ جائیں. تو وہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر اس انسٹیٹیوٹ کا خیال آیا. میں نے رحمان صاحب سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا تم یہی کر سکتے ہو، سو اگر اس طرح کا آپشن ہے تو تم کرو یہ. تو ہم نے پھر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا. اس میں ہمارے جو پیٹرن رہے وہ رحمان صاحب تھے، ڈاکٹر مبارک علی، ڈاکٹر ہارون، غازی صلاح الدین، زاہدہ ہنا. یہی سب لوگ ہمارے بورڈ آف گورنرز میں بھی ہیں. اور ہم نے وہ کام کیے جو پہلے کر رہے تھے. اب تک ہم کوئی 25 کتابیں چھاپ چکے ہیں تازہ ترین. اچھا، اور یہ بھی میں عرض کروں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ہسٹری کی طرف جائیں گے اور اس میں ہم پیپلز ہسٹری کو اپنا موضوع بنائیں گے. پیپلز ہسٹری بھی ڈائریکٹ اس کے اوپر ریسرچ بھی کروائیں گے اور اس سے متعلق جو سورسز ہیں ان کو بھی ہم جمع کریں گے. تو اور ہم نے ہسٹری پہ جو پروگریسو لٹریچر ہے وہ بھی پروڈیوس کیا. بالکل تازہ ترین اس کتاب کے چھپنے کے بعد ڈاکٹر عرفان حبیب علی گڑھ یونیورسٹی میں ہیں. ان کی کتاب ہے انڈین ہسٹری دا مارکسسٹ پرسپیکٹیو. اس کا ترجمہ ہم نے کروا کے شائع کیا ہے. وہ ضخیم کتاب ہے اور مجھے بے حد خوشی ہوئی اس وقت جب یہ کتاب میں نے لندن کے ذریعے علی گڑھ بھجوائی اور انہوں نے رحمان صاحب عرفان حبیب صاحب نے ای میل میں مجھے یہ لکھا کہ اس وقت جب کہ ہم ہندوستان میں تاریخ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں،
مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ میری کتاب کا پاکستان میں ترجمہ ہوا. ابھی ہم نے خدائی خدمتگار تحریک پہ 2 جلدوں میں ایک کتاب شائع کی ہے. اسی طرح سے معراج محمد خان کی رائٹنگز، ان کے انٹرویوز، اور انہوں نے اپنی آٹوبایوگرافی لکھنے کی کوشش کی تھی جو ان کی اہلیہ نے ہمیں دے دی ہے، وہ بھی ہم کمپائل کر چکے ہیں. آئیے رحمان صاحب کے 1500 آرٹیکلز ہم ریٹریو کر کے 1975 سے ان کی وفات تک کے کوئی 1500 آرٹیکلز ہیں جو ریٹریو کر لیے ہیں، اور وہ ہم سمجھے کہ کتابی شکل میں لانے کے لیے وہ تیار ہیں، ان کی والیومز بنانی ہیں. اور مجھے یہ بھی کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ میں لاہور میں جب گیا اور رحمان صاحب نے مجھے چیزیں دینا شروع کیں تو HRCP کے لوگوں نے کہا کہ ہم 15 سال سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی چیزیں چھاپیں، ہمیں تو یہ الاؤ نہیں کرتے، آپ کو کیسے کر دی؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی جادو میں کر کے آیا ہوں. لیکن رحمان صاحب کی وجہ سے پھر ہمیں HRCP کے بیسمنٹ میں جانے کا موقع ملا، اور میں 4-5 دن میں وہاں سے کچھ 24-25 ہزار کی فوٹو اسٹیٹ کر کے لایا. وہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں. نیشنل عوامی پارٹی کی ساری ڈاکیومنٹس جو احمد سلیم صاحب نے ہمیں کمپائل کر کے دی ہیں وہ بھی تقریباً تیار ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے. اب جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، پاکستان اسٹڈی سینٹر کے زمانے میں ہم نے اورل ہسٹری جمع کرنے کا خیال ہمیں آیا. پہلی کتاب جو ہم نے شائع کی وہ آپ جانتی ہوں گی، حسن آبدی صاحب ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے اور اخبار خواتین کے ایڈیٹر تھے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی میموائرز اس طرح سے ریکارڈ کروائیں کہ اس میں پاکستان کی صحافت کی تاریخ آئے، آپ کا رول بھی اس میں آ جائے، لیکن آپ نے کیسے آبزرو کیا، آپ کے کیا مشاہدات ہیں. تو وہ کتاب ہم نے شائع کی اور اس کا نام آبدی صاحب نے خود ہی رکھا، جنوں میں جتنی بھی گزری. وہ کتاب تھی. پھر ادارے سے ہم نے کرامت علی صاحب کی کتاب چھاپی. ان سے ہم نے کہا کہ آپ پاکستان میں جو ورکرز کی موومنٹس ہیں، مزدوروں کی، اس کے اوپر لکھیں. کیا چیز؟ اب وہ اپنی اپنی اس کی بات ہے، لیکن ہم نے ان کی نظر سے لیبر موومنٹ کو دیکھا، اور وہ کتاب بھی ویسے کام کی تھی یا نہیں تھی. 3 مہینے میں وہ 500 کاپیاں بک گئی تھی. تو وہ ہے. اور اس کا نام تھا راہ گزر تو دیکھو. اب یہ رشاد صاحب کی کتاب ہے. اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ناظر کے والد ہیں. یہ کراچی میں اکثر سیمیناروں میں پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور ہم سلام کر کے گزر جاتے تھے. پھر ایک آدھ دفعہ ان سے گفتگو ہوئی، اور ہوا یہ کہ انہوں نے میرا کوئی مضمون پڑھ کے بدلتی دنیا میں اس کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے کوئی 4-5 قسطیں لکھ ڈالیں. تو پھر میری ان سے بات چیت ہوئی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اتنا بڑا جوہر ہیں، ان سے تو بہت کچھ معلوم ہوگا، تو پھر ہم نے ان کو انوائٹ کیا اور ان کے انٹرویو کرنے شروع کیے. اور اسی دوران پھر ناظر صاحب کا حوالہ بھی آ گیا. یہ ہم نے کوئی 1.5-2 سال انٹرویوز کیے ان کے، اور ہم ریکارڈ کرتے تھے، اور ہمارے یہاں ایک ریسرچ اسسٹنٹ ہے عروسہ، وہ اس کو ٹرانسکرائب کرتی تھی، پھر ہم انہیں کو دے دیتے تھے، یہ اس کی مرمت کر کے دیتے تھے، پھر ہم اس کی ریپیٹیشن وغیرہ نکالتے تھے. 2 باتیں بہت اہم تھیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک کارکن کی نظروں سے چیزوں کو جو دیکھا، وہی ہمارے لیے بہت ویلڈ بات تھی. وہی تو ہم چاہتے تھے کہ کارکنوں کے اور ورکروں کے جو آبزرویشنس ہیں وہ دیکھیں. تاریخ لکھی جاتی ہے لیڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے، ہسٹورینز جاتے ہیں لیڈرز کے پاس، اور چاہے وہ لیفٹ کے لیڈرز ہوں یا رائٹ کے لیڈرز ہوں، وہ ایک پرسپیکٹیو ہے، اس کی بھی امپورٹنس ہے. لیکن یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک عام آدمی، ایک کارکن جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو دیکھتا رہا. تو وہ ایک پرسپیکٹیو ہمیں ان کے یہاں سے ملا. دوسری بہت اہم بات یہ کہ ان کی یادداشت بہت عمدہ ہے. یعنی یہ پوری نظمیں جو انہوں نے 1943-44 میں سنی ہوں گی، پوری نظمیں سنانے کے قابل ہیں. اور ہم نے پھر ان نظموں کو ریختہ سے ویریفائی کیا
کہ یہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے, کہیں ہمیں شک ہوا, وہ ہم نے دیکھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% 95% تو ان کی جو بیان کی ہوئی نظمیں ہیں وہ بالکل درست ہی تھیں. ادھر ادھر تھوڑا بہت ہمیں اصل مجموعوں سے ویریفائی کرتے ہوئے لگا کہ کچھ ایک آدھ لفظ کا فرق ہے. اینی وے, جو چیز موسٹ انسپائرنگ ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے یہاں عام طور سے سیاست کو ایک بہت برا پیشہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے, اور ادھر ہی نہیں, اتنا ہے بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ادھر پچھلے کوئی 15-16 سال میں ہمارے لیفٹ کے جتنے رہنماؤں کی کتابیں آئی ہیں, میں سب کا تو نہیں کہوں گا, لیکن میجورٹی کا رجحان ایک سمجھیے کہ خود ملامتی کا رجحان ہے. معذرت خانہ ہم نے یہ غلطی کی, ہم اس غلطیاں تو ساری سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن آپ کا بیانیہ ہی اگر یہ بن جائے کہ ہم نے یہ غلطی کی, یہ کی, لیکن آپ نے اس سوسائٹی کو کچھ دیا بھی ہے. آپ کے پاس اتنی بڑی لاٹ مخلص کارکنوں کی تھی جو کرپٹ نہیں ہیں, اور ان لوگوں نے ایک مثالیہ قائم کیا ہے, تو ہم ایک بیلنسڈ بیانیہ تک بنانے میں ناکام رہے. جب ہم ورکرز کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو میرے خیال میں اپنی زندگی میں 5 روپے کا بھی کرپشن نہیں کیا ہوگا. یہ شیشے کی دکانیں لے کے بیٹھے, پاکستان بننے کے بعد سے کراچی میں لالو کھیت میں انہوں نے شیشے کی دکان کھولی, انہوں نے لانڈی کرنگی میں کوئی کھولی, ابھی بھی ان کی شیشے کی دکان ہے جہاں ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں. تو یہ جب کچھ ہم نے دیکھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کہانی کا نام ہی ہم نگاہ آئینہ ساز میں رکھیں. تو میری خواہش ہے کہ ہم ایسے اور انٹرویوز ریکارڈ کریں. نسرین صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, میری بڑی آرزو تھی کہ ہم اسلم اظہر صاحب کو ریکارڈ کریں, میری بڑی خواہش تھی کہ منہاج برنا صاحب کو ریکارڈ کریں, کیونکہ وہ ہمیں پوری ایک عہد کی کہانی سنا سکتے تھے. اب بھی یہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں اگر اس طرح کی شخصیات ہوں تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ریکارڈ کریں, اور تاریخ کا یہ بیانیہ جو ہے, جو عام لوگوں کے پروگریسو ڈیموکریٹک اسٹرگلز میں شامل لوگوں کے زبان سے سامنے آئے, اسے محفوظ کیا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جعفر صاحب, نے بہت ہی تفصیل سے اپنے ادارے کے بارے میں اور جو کتابیں نکالی ان کے بارے میں اور اس کتاب کے بارے میں ہمیں بتایا. 7 سے اوپر ہو چکے ہیں, اور ہم ظاہر چاہیں گے کہ آڈینس کی بھی اس میں شمولیت ہو. کوئی کمنٹ کرنا چاہے تو کمنٹ, اور اگر کوئی سوال ہو تو سوال, اور اس کے بعد پھر میرے والد کی گفتگو. اور اس کو سوال و جواب کو کنڈکٹ کرنے کے لیے میں یہ مائک دے رہا ہوں حارث خلیق صاحب کو. اچھا, ہم کل 5 سوال لیں گے, اور اس کے سبب یہ ہے کہ ان کو سننا ہے. تو جی ستار صاحب, میں دائیں بازو سے شروع کرتا ہوں. اپنے میرا ایک سوال ڈاکٹر جعفر سے اور ایک رشاد صاحب سے. رشاد صاحب, اس دوران آپ کی بہت ساری لیفٹ کی میں سیاسی بحثیں بھی ہوتی ہوں گی. کبھی آپ کی نظر سے کوئی ایسی بحث گزری جس میں انڈیا کی کمیونسٹ پارٹیوں نے اس بات پر بحث کی ہو کہ مارکس کا جمہوریت کے حوالے سے کیا نقطہ نظر تھا؟ مارکس کا جمہوریت کے حوالے سے کیا نقطہ نظر تھا؟ کیا مارکس جمہوریت مخالف تھا یا اس کی حمایت کرتا؟ ڈاکٹر جعفر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے حارث نے کہا کہ سچ کو بار بار بتلانا چاہیے, جس طرح جھوٹ کو وہ بار بار بتاتے ہیں, تو یہ جو آپ نے انٹرویوز کیے ہیں زبانی, یہ ویڈیو ہیں اور یا یہ خالی آڈیو ہیں, اور یہ کوئی آلریڈی آ چکے ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ کہیں پر دستیاب ہیں؟ ریکارڈڈ ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے اس کی, ویڈیو نہیں ہے. اچھا, سوال یہ ہے کہ آپ سے جو سوال انہوں نے کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے جب آپ نے چیزیں دیکھیں, لکھا پڑھا, اور مارکس کا جمہوریت کے بارے میں کیا خیال تھا, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تو ڈیموکریٹک پروسیس میں ہے نا. ہم سیاست سے وابستہ ہوئے, وہ انگریزوں کا دور حکومت تھا, اور جمہوری تحریک سے متعلق جو آپ کا سوال ہے کہ کمیونسٹ پارٹی کا اور اس کا کیا تعلق تھا, وہ 47 کے بعد ایک پوری جد و جہد کی ہسٹری ہے. 47 سے آزادی سے پہلے جو وہاں تحریکیں تھیں وہ
جمہوریت کے متعلق کمیونسٹ پارٹی کے نظریات اور دوسرے نظریات کے بارے میں اتنا زیادہ کلیئر اور تصادم کا فیس نہیں تھا۔ آزادی کے دوران میں مسلم لیگ پاکستان کے جو تھے ان کے سامنے آزادی کا سوال نہیں تھا، ان کے سامنے بر صغیر کا تقسیم کا سوال تھا۔ ہندوستان کی آزادی کے تحریک کے دوران میں جو ہمارا عملی واسطہ پڑا، میں ایک بات پہلے واضح کر دوں آپ لوگوں سے کہ میرا نقطہ نظر کسی بڑے سیاستداں کا یا اس کے نظر سے ان حالات کو آپ کو، میں ایک عام کارکن، سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں نے جو دیکھا، جو سمجھا اور جو تجزیہ کیا، جو جس کے تحت تحریکوں سے وابستہ رہا وہ رہا ہے۔ تو اس دوران میں جو جمہوریت کے لیے پہلی جد و جہد جو ہم نے دیکھی انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے کہ انگریز جائے یہاں سے، یہ تو ہماری پہلی وابستگی جو ہوئی وہ نیوی کی بغاوت سے ہوئی۔ ہماری عمر 14 سال تھی اور وہاں نیوی کی بغاوت بمبئی میں بہت تیزی سے پھیلی، اور ابتدا جس جہازوں سے ہوئی وہاں سے لے کے بمبئی کی گلیوں تک وہ سب ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد پھر اس آزادی کی تحریک، جمہوری تحریک نہیں، آزادی کی تحریک، اس وقت آزادی کی تحریک کے لیے وہ اتنی بڑی لڑائی تھی کہ ہم نے آنکھوں سے بمبئی کی گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر دیکھے۔ اور ایک ہی دن کے اندر جب نیوی کی بغاوت جب عام پبلک سے پھیلی تو انہوں نے عوام سے اس کا مطالبہ کیا اور وہ عوام اس میں شریک ہو گئے، اور انگریزوں نے، جس میں انڈین ملٹری نہیں تھی، وہاں کی پولیس نہیں تھی، انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کیا اور سینکڑوں آدمیوں کو مار دیا۔ اور یہ صورتحال تھی۔ تو ہم 14 سال کی ہماری عمر تھی، سیاسی وابستگیاں نہیں تھی، سیاسی شعور ضرور تھا، سیاسی اخبارات ہم ضرور پڑھتے تھے۔ ہم نے پھر اس کا تجزیہ کیا کہ یہ سب صورتحال کا کون سی سیاسی پارٹیاں کون سی ہے اور اس کا تعلق کیا ہے کس سے۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں مسلم لیگ کا دفتر تھا، محفل خدام چشتیہ کے نام سے، اور اس وقت بمبئی کے چندریگر صاحب جو یہاں وزیر اعظم بنے وہ ادھر کے بمبئی کے سربراہ تھے، وہ وہاں دوسرے دن آئے اور انہوں نے وہاں وہ تقریر کی، اور کیونکہ بمبئی پورا بند تھا تو جو تھے ہم نوجوان تھے، آگے پیچھے ہمارے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ ہم وہاں جب جلسے میں شریک ہوئے تو ہم نے وہاں دیکھا چندریگر صاحب نے عوام کو کہا کہ نہیں، ہم اس سے وابستہ نہیں ہیں، آپ لوگ سکون سے، یہ جو پھیلایا ہے یہ سب گنڈوں نے کیا، اور انہوں نے مسلم لیگ نے اس جدوجہد سے اپنی سبکدوشی اختیار کی۔ اسی صورت سے کانگریس نے اپنے ہندو علاقوں میں یہ کہا کہ جس میں پٹیل آگے تھے کہ آپ ان سے وابستہ ہوں۔ تو اس آزادی کی تحریک کی حمایت کمیونسٹ پارٹی نے کی، اور پہلی وابستگی ہماری جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کا اخبار، ہم نے وہاں سید محمد مہندی جو عالیہ امام کے بھائی ہیں ان سے ہم نے وہاں وہ اخبار خریدا، اور اخبار ہماری ابتدائی سے پڑھنے کی عادت تھی، وہاں پڑھنے لگے تو محمد مہندی نے ہمیں کہا کہ آپ کو اس سے کیا ہے، تو اب گفتگو سے انہوں نے اندازہ لگایا، پھر انہوں نے کہا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ کمیونسٹ پارٹی کا دفتر ہے، آپ وہاں آ جائیں۔ تو یہ سب دیکھیں۔ اس دوران میں ایک تجزیہ ہمارے ذہن میں آیا کہ اگر ہم انگریزوں کے خلاف اس جد و جہد میں شریک ہیں، عوام شریک ہیں، اور انگریزوں کو نکالنا ہے، تو یہ جد و جہد اس کو یہ دونوں آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ایک بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کی اگر رہنمائی کرے گی تو کمیونسٹ پارٹی کرے گی، اس لیے کہ اخبار بیچنے کے دوران میں وہ اخبار جو تھا اس نے انہوں نے جو کمیونسٹ پارٹی کا اعلانیہ تھا وہ چھپا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اون کرتے ہیں اور یہ جد و جہد آزادی کی جد و جہد ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ سارے بمبئی میں لال جھنڈے لگ گئے تھے۔ تو ایک بات بہت واضح ہو گئی تھی کہ ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ میرے نظر میں ملک گیر پیمانے پہ تمام بندرگاہوں پہ اور جہاں جہاں یہ ہوا وہ 1857 کے بعد ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا مظاہرہ وہ تھا جو تمام شہروں میں اور نیوی کی بغاوت میں سامنے آیا۔ آزادی کی جد و جہد کمیونسٹ پارٹی نے اس دوران میں مسلم لیگ کی اور پاکستان کی سپورٹ کی۔ آزادی کی جد و جہد میں سمجھتا ہوں کہ آزادی انگریزوں سے حاصل کرنی تھی،
اور آزادی کی جدوجہد میں پاکستان کا ہماری نظر میں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں، انگریزوں سے آزادی کی جدوجہد میں مسلم لیگ کا اس دوران میں جدوجہد میں ہم نے کوئی ان کا مظاہرہ یا جلسہ یا کوئی اس کا پارٹیسپیٹ نہیں دیکھا. جہاں بھی ہم نعرے لگاتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، تو یہ نعرہ ہوتا تھا. تو اصل میں آزادی کی جدوجہد سے وابستگی جو تھی ہندوستان کی کانگریس پارٹی کی تھی. ہم نے اس سے آزادی کے نام سے اور اس کی جدوجہد سے جو دیکھا تو وہ کانگریس کو اس میں شامل دیکھا. اور اس کے بعد میں پھر جب ہم نے اس کمیونسٹ پارٹی کے لٹریچر کی طرف سے آئے تو پھر یہ پتہ چلا کہ ان کے دفاتر تھے جس کا ہم نے اس کتاب میں ذکر کیا، اس میں ہم جاتے آتے رہتے تھے. جو آزادی کا دن تھا اس دن تو وہاں جو کمیونسٹوں نے پہلے تو ویلکم کیا، جس میں وہاں انڈین پیپلز تھیٹر تھا، ان کے مختلف ونگ تھے گانے کا اور اس کا. تو اس میں پریم دھون ایک تھے، انہوں نے گانا بھی لکھا تھا کہ آج کسی کی ہار ہوئی ہے آج کسی کی جیت، جھوم جھوم کے ناچو آج گاؤ خوشی کے گیت، وہ جس کو بعد میں فلم میں اس میں لیا انہوں نے. لیکن اس کے چند ہی دن بعد جو تھی وہ بالکل کایا پلٹ ہو گئی، اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں انہوں نے کمیونسٹ پارٹی نے کہا کہ یہ آزادی نہیں ہے اور یہ دھوکہ ہے. اور اس میں ہم ادب سے بھی دلچسپی تھی، مشاعروں میں بھی ہم جاتے تھے. تو اس دوران میں ہم نے علی سردار جعفری سے ان کی نظم سنی جو فریب کے نام سے، اور یہاں آپ نے اسی موضوع پہ فیض کا ہے کہ داغ داغ اجالا، اور اسی صورت سے اور بہت سونے لکھی، اور وہ فریب تھی ان کی. اور اس کے چند میں مصرع سنا دیتا ہوں آپ کو. انگلیاں جاگ اٹھی بربت و طاؤس نے انگڑائی لی، لوگ چلائے کہ فریاد کے دن بیت گئے، راہ رو ہار گئے راہ دن جیت گئے، قافلے دور تھے منزل سے بہت دور مگر خود فریبی کی گھنی چھاؤں میں دم لینے لگے. چن لیا راہ کے روڑوں کو ہدف ریزوں کو، اور سمجھ بیٹھے کہ بس لال و جواہر ہیں یہی. تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آئی ہے، چند سکوں کے عوض چند ملوں کی خاطر تم نے ناموں سے شہیدان وطن بیچ دیا، باغباں بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا. تو آزادی کے بارے میں جو کمیونسٹوں کا نقطہ نظر آپ نے پوچھا تو اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ مسلم لیگ کی جو پوزیشن تھی، جو اس وقت ایک ورکر کی حیثیت سے ہم نے دیکھی، وہ ہم نے واضح کی. اور جو عملی طور پہ ہم نے وہاں ادیبوں کی انجمن میں، انڈین پیپل تھیٹر میں اور دوسری جگہ دیکھی، ہم نے وہ واضح کی. اب اور آگے بڑھیں کمیونسٹوں کی آزادی کے بارے میں. جس دن ان کا آئین نافذ ہونا تھا 26 جنوری کو، ہم بمبئی میں تھے، اس دن یوم سیاہ کا کمیونسٹ پارٹی نے اعلان کیا پورے ہندوستان میں. اور انہوں نے کہا کہ اس آئین کو ہم جمہوری آئین اور آئین نہیں مانتے، اور اس کے خلاف آج ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا. پوری کہانی اگر ہم سنائیں گے، اس لیے کہ اس دوران میں ہم تحریک سے وابستہ ہو چکے تھے اور شریک ہوتے، لیکن کارکن کی حیثیت سے میں جو بھی بیان کر رہا ہوں وہ ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے دیکھا، اور جو عملی میری ان کے ساتھ وابستگی تھی اس کا میں آپ کو. ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی نصیر صاحب. شکریہ. میں پہلے ایک تجویز جعفر صاحب کو اور پھر ایک مختصر سوال. سر، جن لوگوں کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اگر مناسب سمجھیں تو کامریڈ روچی رام کو ریکارڈ کر لیں. ہی از آلسو 90+ اور ہی از اے لیونگ لیجنڈ آف دیٹ ٹائم. ان کے پاس بھی اتنی میموریز ہیں. سر میرا سوال یہ ہے، تھوڑا سا 1 منٹ لوں گا بلکہ کم، کہ ہندوستان سے لیفٹ پاکستان بننے کے بعد لیفٹ کی موومنٹ کے بڑے نام پاکستان میں آئے اور پاکستان میں لیفٹ کی موومنٹ کی ایک تشکیل ہوئی. اب میں اس کا تقابلی جائزہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے سے کرتا ہوں. وہ میڈیا پہ اس کے ایفیکٹ کو سمجھنا چاہتا ہوں. سندھی میڈیا میں، چونکہ سندھی، اردو، انگریزی تینوں میں لکھتا پڑھتا ہوں، میرا تعلق سندھ سے ہے.
سندھی میڈیا کو میں بہت پروگریسو، لبرل، سیکولر اور بہت ہی پرو پیپل دیکھتا ہوں، حالانکہ اس پہ لیفٹ کی چھاپ 80s کے بعد آئی ہے. کیا وجہ ہے کہ جو اردو، آپ کی بات جو ہے آواز تو سمجھ میں آ رہی، لیکن کیا وجہ ہے کہ جہاں لیفٹ کی اتنی اسٹرانگ موومنٹس پاکستان بننے کے بعد ہوئیں اور وہ وہاں سے اردو بولنے والے بہت ساری لیڈرشپ اس میں حصہ رہی، کیا وجہ ہے کہ اردو میڈیا اس طرح پروگریسو نہیں بن سکی؟ اور معذرت کے ساتھ بہت ٹاکسک ہے اردو میڈیا، جتنی ڈیوائسو ہے، جتنی پرو اسٹیبلشمنٹ اور ٹاکسک ہے، وہ امپیکٹ ہمیں اردو میڈیا پہ نظر کیوں نہیں آیا؟ میں یہاں 51-52 میں آیا، 47 کے واقعات میں آپ کو نہیں بتلا سکتا کہ یہاں کیا حال تھی اور وہاں کیا حال تھی. رہا یہ کہ ایک اس سوال کے جو پس منظر میں سب سے بڑی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی کی اور پاکستان بننے کے بعد بھی، کیا تاریخ داں ہو، کیا رائٹسٹ ہو، کیا لیفٹسٹ ہو، ہم پاکستان جو شروع کرتے ہیں تو مغربی پاکستان شروع کرتے ہیں. تو آپ پاکستان کے بارے میں اگر کچھ سوال کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے نزدیک پاکستان وہ تھا جہاں پاکستان کی اکثریت رہتی تھی. میرے پاکستان کی زبان وہ تھی جو، اگر بڑی زبان کہیں تو وہ زبان تھی جو پاکستان کی اکثریت بولتی تھی. میرے نزدیک وہ پاکستان ہے جہاں پاکستان بننے سے پہلے 2 مرتبہ مسلم لیگ نے متحدہ بنگال میں حکومت بنائی. میرے سامنے وہ پاکستان ہے. میرے سامنے وہ پاکستان ہے جہاں ایک پورا ان کی پولیٹیکل جدوجہد کی تاریخ ہے، اور جنہوں نے وہاں ایک سول سوسائٹی ڈیولپ کی تھی اور اس کو آگے بڑھا رہے تھے، اور وہی سب سے بڑا تضاد تھا. اور یہ جو زبان کے بارے میں آپ نے سندھی اور اردو کے بارے میں سوال کیا، یہ میرے نزدیک بہت ثانوی ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا سوال جو پاکستان کے بارے میں ابھرا وہ قائد اعظم کی بیان کے بعد جو انہوں نے 48 میں دیا کہ پاکستان کی زبان یہ ہوگی. اب آپ سندھی کے بارے میں کہتے ہیں تو سول سوسائٹی کا ڈیولپ ہونا وہ سب سے اہم بات تھی پاکستان کے نزدیک. اور انگریزوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر جو سول سوسائٹی ڈیولپ کی تھی، اس کا نتیجہ کیا؟ سندھی آپ کی زبان تھی، پاکستان بننے سے پہلے یہاں مروج تھی، یہاں بولی جاتی تھی، سرکاری زبان تھی. صوبہ سرحد کی اپنی اس کی بولی جاتی تھی، اس کی اپنی زبان تھی. پنجاب میں گورمکھی تھی. تو یہ ساری صورتحال، صرف سندھی زبان کے بارے میں آپ پاکستان کا سوال نہیں کریں، اور پاکستان کے بارے میں سوال کریں تو پختونستان کی بھی بات کریں، پاکستان کی بات کریں زبان کے بارے میں تو آپ بنگال کی بھی بات کریں. اور ہماری کتاب میں پورا ایک مضمون صرف زبان کے مسئلے پہ ہے جو آپ نے شائع کیے. تو آزادی کی 47 کے بارے میں جو ہوا وہ تو میں آپ کو نہیں بتلا سکتا، لیکن زبان کے مسئلے پہ جو پاکستان میں پہلی جمہوری جدوجہد چلی، وہ پہلی سول سوسائٹی جو پاکستان بننے سے مستحکم تھی، یہاں پاکستان سے پہلے بننے سے پہلے بقول مسلم لیگ ہی پاکستان کی وہ ہے، اس کی حکومت تھی. تو اس سوال کو اور پاکستان کے سوال کو میں اس تناظر میں دیکھتا ہوں. جی حارث صاحب اگر اجازت دیں تو میں اس میں بول سکتا ہوں. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ اردو میں وہ کیوں نہیں ہو سکا جو صحافت میں، بیسک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے، اور میں اردو اسپیکنگ ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ جو اردو اسپیکنگ یہاں پہ آئے، پہلی بات تو یہ کہ وہ سن آف دا سوائل وہ لوگ نہیں تھے. دوسری بات یہ کہ جو مہاجر انٹیلیجنسیا ہے وہ پہلے دن سے ریاست کے ساتھ جڑ گئی، اور اس کی وجہ سے یہ ضرور ہے کہ آپ کو ایک ایلیمنٹ ضرور نظر آئے گا جو امروز اور لیل و نہار وغیرہ کے ذریعے سے جنہوں نے پاکستان میں پروگریسو تھاٹ کو آگے بڑھایا، لیکن 60s تک جب کہ ان کو کرش کیا جا چکا تھا، ڈی ایس ایف ختم کر دی گئی تھی، ان اخباروں رسالوں کو بند کر دیا گیا تھا،
اس کے بعد جو مہاجر انٹیلیجنسیا ہے وہ بالکل تمام و کمال وہ ریاست کے ساتھ تھی، اور پاکستان میں اسی لیے ان کا کوئی ڈیموکریٹک رول نہیں بن سکا. پاکستان میں ڈیموکریسی کی تھرسٹ آتی تھی بنگال سے بیسیکلی، پھر سندھ تھا، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان علاقوں سے ڈیموکریٹک تھرسٹ آتی تھی، بٹ موسٹ امپورٹنٹلی فرام ایسٹ پاکستان. 1971 کا میری دانش میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان کا وہ جو ڈیموکریٹک اتنا بڑا پلر تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پھر یہاں پہ فیوڈلز تھے، ٹرائبلز تھے، مڈل کلاس کی بہت زیادہ تھی نہیں. جہاں جہاں مڈل کلاس تھی یا بنی، انہوں نے پھر یہ علم اٹھایا. یہی وجہ ہے کہ ہم سندھ میں اتنا بڑا لٹریچر دیکھتے ہیں. ہم بلوچستان میں پروڈیوس ہوا لٹریچر اگر اتنا نہ بھی ہو تو اس پروگریسو لٹریچر کی پیاس وہاں پہ بہت زیادہ ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. اتفاقاً میرا تعلق بھی سندھ سے ہے، تو اس کو کوئی کنسپیریسی نہیں سمجھا جائے. پہلے اتفاقات ہیں زمانے کے، باقی یو پی کے ہیں آپ. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں. پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک بہت اچھا ٹرینڈ ہے. میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کو اپنی آٹو بایوگرافی لکھنی چاہیے، کیونکہ ہسٹری کا سورس مٹیریل آگے ہو ایک بہت زیادہ اسی سے آئے گا جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کی ہے. اور یہ کتاب تو اب آئی ہے تو پڑھیں گے. میرا سوال مختصراً صرف یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے اور بعد میں سندھ کا پولیٹیکلی ایک بہت ایکٹیو رول رہا ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ غلام محمد برگڑی صاحب وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سیکریٹری جنرل تھے اس دور میں. ہی ڈائیڈ ان دا ایج آف 42. اور علامہ بخش سمرو صاحب جو سندھ کے پریمیئر بھی تھے اور وہ بھی بر صغیر کے لیول پر ایک بہت بڑے لیڈر تھے. تو ایک اس اور پاکستان کے قیام کے بعد جو ایک پرو ڈیموکریسی موومنٹس چلی ہیں، اینٹائی ون یونٹ ایک تحریک تھی، ہاری کمیٹی کی کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی بڑی زبردست لیفٹ اورینٹیڈ ایک تحریک تھی. اس کے بعد یہ ایم آر ڈی کی ایک بہت تحریک چلی، سندھیانی تحریک کی ایک بالکل ناول قسم کی تحریک تھی عورتوں کی. تو اس کتاب میں کچھ، کیونکہ رشاد صاحب جو ہیں اچھا خاصا عرصہ 70-75 سال یہاں رہے ہیں، تو اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے سندھ کا اس حوالے سے اس کتاب میں. ویسے ہے، لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ اس میں پارٹیشن کے بعد جب آپ پاکستان میں رہے، جی کراچی میں رہے، سندھ میں رہے اور اپنا پنجاب میں رہے، لاہور میں، تو اس کے بارے میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ کچھ مختصراً بتائیے. ہم نے بہت سندھ کے بارے تفصیل میں خصوصی طور پر سندھ میں جو تحریکیں چلیں، ایم آر ڈی کی، سندھیانی تحریک، کامریڈ حیدر بخش جتوئی کی سندھاری تحریک وغیرہ. ہم پاکستان آنے کے بعد سیاسی تحریک ہی سے وابستہ ہوئے. پاکستان آنے کے بعد اس وقت یہاں عوامی لیگ تھی، اور لیاقت آباد میں وہاں جو عوامی لیگ کا یونٹ تھا ہم اس کے ساتھ وابستہ رہے، عملی طور پہ وابستہ رہے. اور سندھ میں قاضی فیض احمد تھے، اور کراچی میں محمود الحق عثمانی اس کے وہ تھے، اور ہم اس کے ممبر رہے. اور اس کی جو عملی سرگرمی ہوتی تھی اس کا دفتر وہاں پاکستان چوک پہ تھا، اور اس میں ہم برابر شریک رہے. اس لیے کہ ہماری سوچ، چونکہ ہم بمبئی کے تھے تو ہماری سوچ جو ہے ابتدائی سے سیکولر تھی، اور اسی سوچ کے تحت ہم نے یہاں آ کے، اور وہاں بھی ہم کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھے، اور یہاں بھی جو بائیں بازو کے لوگ تھے، اور اکثریت مشرقی پاکستان میں تو یہاں تو کمیونسٹوں کا اتنا وہ نہیں تھا، لیکن مشرقی پاکستان میں ایک بھرپور اس وقت بھی بائیں بازو کی تحریک اور کمیونسٹ تھے. تو ہم اس وقت بھی عوامی تحریک سے وابستہ رہے، اور ہم یہی سمجھتے رہے شروع سے. اور اس کے بعد جب عوامی لیگ جگتو فرنٹ جیتا تو اس کی بھی ساری رودات ہم نے کتاب میں اپنی تحریر کی ہے. اور اس وقت ہم نے، ہمارے دوستوں نے، ظاہر ہے کہ 52 میں بھی ہم 32 کی پیدائش ہے، تو 52 میں ہم 20 سال کے تھے، لیکن اس وقت بھی ہم لوگوں نے آپس میں، جس میں ہمارے دوست وہاں بہت پرانے لوگ تھے،
जो वहाँ की अवामी लीग में थे, एक आपके मोहम्मद अली रजौलवी साहब जो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के बानियों में से थे, उनके साहबजादे थे। इरफान अली वो भी कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्ता थे, वो थे, हम थे, और बहुत से कामरेड वहाँ थे पुराने, जिसमें आपके ज़फ़र रिजवी जो सहाफ़त का नाम है, वो भी लालू खेत ही में रहते थे। तो जब महफिल रात में बैठते थे तो वहाँ उस वक्त जब दत्तू फरन के नतीजे आए तो उस वक्त ये हम लोगों ने आपस में ये सोच लिया था कि मौजूदा सूरत हाल में, इस सूरत में जो पाकिस्तान मौजूद है, इसका रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए कि जो अब भी जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, और ख़ास तौर से कि बाएं बाजू के ऊपर के उस वक्त कौमी तहरीकों के साथ इनका क्या ताल्लुक़ था, तो उन्होंने उस वक्त भी जो बंगाल के वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ मार्क्सिस्ट थे, वो चाहे जिस नाम से हो, गणतंत्र दल के नाम से हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से हो, अवामी लीग के नाम से हो, मेरे नज़दीक वो मार्क्सी है जो मारूजी हालात का इदराक करे और समाजी इर्तिका को समझते हुए उस वक्त पहला स्टेप कौन सा है, आप उस पर कदम रखें। तो वो दत्तू फरन जो था वो पहला कदम था उस तरफ जाने का कि अब मशरक़ी पाकिस्तान इस पाकिस्तान के साथ, वेस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रहेगा, और उसका एक पूरा सियासी बसमंज़र था। हम लोग जो बहस करते थे, अगर आप उसकी तफसील जानना चाहें तो मैं वो भी सुना दूँगा। कादर गोरी मेरा नाम है, और बहुत ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने इतनी ज़बरदस्त किताब की है। और मैं डॉक्टर जाफ़र के बाद मैं उन खुश नसीबों में हूँ जिन्होंने रशाद महमूद साहब के साथ 90 नहीं तो 82 ईयर्स तो मैंने गुजारे इनके साथ, और वो भी तकरीबन 10 दिन में। मैं सुबह वहाँ पहुँच जाता था घर पे, और यूट्यूब के लिए मैं रिकॉर्डिंग किया करता था इनकी, और वो सारा यूट्यूब पे सतार से मौजूद है। तो मैंने इन्हें इतना शफीक पाया, इनके तो अब्बा हैं, आपके चाचा हैं, बाकियों की दोस्ती है, लेकिन मेरे बाकायदा दोस्त हो गए थे। मतलब एक उम्र का एक होता ना, हम मजाक भी करते थे, बैठते थे, हंसी मजाक, लतीफ़े भी सुना रहे हैं, शायरी भी सुना रहे हैं, तो रोज़ हर पल मुझे एक एक लम्हे पे हैरान किया करते थे। मतलब उस दौर की फिल्मों के डायरेक्टर, और जो है वो स्क्रिप्ट किसने लिखा, गीत किसके हैं, और फलानी हीरोइन कैसी थी, मतलब हर टॉपिक में हमारी गुफ्तगू होती थी। तो मैं तो मतलब याददाश्त इस तरह थी कि जो मुझे आज भी ये है कि मैं अपने 10 साल पुराने कई लोगों के नाम आज भी मुझे, बल्कि 2 दिन पुराने कोई शख्स मिल जाए नाम जहन में नहीं रहता, लेकिन इनकी याददाश्त ने बड़ा हैरान किया। और मैं फिर एक दफ़ा इनको मुबारकबाद पेश करूँगा, मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ दोबारा से। मुबारकबाद दे रहे हैं। सवाल आगे नसीर नज़र साहब। बस मैंने सवाल नहीं करना था, मैंने कमेंट करना। जी नसीर नज़र साहब। जी रिशाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने नेवल म्यूटनी का तो जिक्र किया, जो नेवी में वो थी म्यूटनी, मगर वो जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूवमेंट थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और डॉक्टर जाफ़र अहमद से मैं ये एक बात कहना चाहती हूँ, पहले भी मैंने इनसे कहा था, शायद आप भूल गए कि इमाम अली नाजिश के पूरी याददाश्तें और ऑडियो टेप में मौजूद हैं, और वो डॉक्टर मासूमा के पास हैं, फ़तेह याब अली ख़ान की जो साहब बेगम, तो वो छप जाएं तो ज़बरदस्त, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। सुभाष चंद्र बोस का नाम आज़ाद हिंद फ़ौज के दौरान में आता है, और कांग्रेस की आज़ादी की जद्दोजहद में उसका किरदार जो था वो कांग्रेस के मिलिटेंट ग्रुप से उनका था, और उनकी जो जद्दोजहद थी उसको, ऐसी जद्दोजहद सुभाष चंद्र बोस की हो या जहाँ भी हो, वो कांग्रेस ने और नेहरू के हामियों ने उसको रद्द किया था। और न सुभाष चंद्र बोस जो है वो हिंदुस्तान की आज़ादी को ये समझते थे कि वो जापान के साथ फ़ौजी ताउन हासिल करके उसको आज़ाद करा लेंगे, ऐसे सोचने वाले इसके अलावा भी थे, जिसमें जो नाजिर ने जिक्र किया कि जो हम 42 में रेडियो जर्मनी सुना करते थे, हमारे वालिद के साथ जाते के, तो वो साफ वो ये कहता था, एक जो उसका अनाउंसर था, कि मशरक़ी का बेलचा ये मशरक़ी का नहीं है, ये हिटलर का है। तो उस वक्त जो था
مشرقی جو تھے وہ ہٹلر سے تعاون حاصل کر کے سمجھ رہے تھے کہ اس ہندوستان آزاد ہو جائے گا یا مسلمانوں کی حکومت بن جائے گی، لیکن سبھاش چندر بوس عملی طور پہ آگے بڑھے. انہوں نے اپنی فوج بھی بنائی، جاپانیوں نے اس کا ساتھ بھی دیا، انہوں نے بہت سی اس میں آگے بھی بڑھے اور کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی کیا. لیکن اس کے بعد میں اور ایک بہت پروگریسو پہلو یہ ہے کہ اس کی بنیاد تھی کہ بر صغیر کی آزادی کے بعد جو فوج بنے گی یا جو لڑنے والے بنیں گے وہ اس میں ہندو اور مسلم کی تفریق نہیں ہوگی، اس لیے کہ سبھاش چندر کی فوج کے بہت سے آدمی جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہوئے، جس میں ایک نام ہمیں ابھی تک یاد ہے جو بمبئی میں کمیونسٹ پارٹی کے پہلے انڈیا کے الیکشن ہوئے تھے، اور وہ تھے سوہن سنگھ جوش، اور وہ اس میں شامل تھے. اور اس میں ایک اور نام تھا، غالباً رشید کا نام تھا یا کیا تھا، اور وہ اس کا مسلم لیگ اس کی رہائی نہیں مل رہی تھی تو مسلم لیگ کے ورکر جو ہے مختلف اس میں اس کی رہائی کے نعرے لگاتے تھے. تو اس کی اس تحریک کا ایک جو روشن پہلو تھا وہ میں نے آپ کو ذکر کیا. لیکن ہندوستان کی آزادی کسی دوسرے سامراجی ملک سے تعاون کر کے جرمن سے یا جاپان سے حاصل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل عمل فعل نہیں ہے اور قابل ستائش فعل بھی نہیں ہے. میری رائے آپ نے پوچھی. میرا جو سوال ہے ریفرنس ایوب صاحب کے حوالے سے ہے. ایوب صاحب نے کتاب پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب کی جو سپلٹ ہوئی تھی باشانی اور ولی خان کے، تو ارشاد صاحب کا یہ خیال ہے کہ اس سپلٹ میں نیب باشانی کو سرکار کی حمایت حاصل تھی. میرا سوال یہ ہے سینئر کامریڈ سے کہ کیا توبہ ٹیکسنگ کانفرنس جو تھی 1970 کی، جس میں پاکستان سے پاکستان کا کوئی ایسا ترقی پسند نہیں تھا جو اس کانفرنس میں شامل نہ ہو، وہ روسی بھی تھے اور چینی بھی تھے، ایک تو یہ، اور کیا شیخ رشید جو سینئر وائس چیئرمین تھے پیپلز پارٹی کے، معراج محمد خان، خورشید حسن میر، مختار رانا، یہ سب لوگ بھی کیا کسی سرکار کے ریفرنس سے پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے؟ تو میری سینئر کامریڈ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. ان کا سوال اور دوسری بات، ایکسکیوز میں، پروفیسر جعفر احمد صاحب، آپ سے پچھلی صدی میں میری کویت سے بات ہوئی تھی. ہم بینگ اے پٹواری، ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ نے دادا امیر حیدر پہ 2 والیوم شائع کیے، اور ہم نے گزارش کی تھی آپ سے اس کے اردو ترجمے کے لیے، اور میں اپنا وہی بات جو ہے دوہرا رہا ہوں کہ اس پہ ذرا نظر ثانی کریں، اور اس میں ہم کو جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جو چین نواز پارٹیاں تھیں، چاہے وہ بھاشانی تھے یا اس کے بعد دیگر جماعتیں، مختار رانا سے لے کے معراج محمد خان تک، تو یہ سب کیا سرکار کے کہنے پر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے یا چین نواز پارٹیوں میں شامل ہوئے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کسان کانفرنس کا 70 کا ذکر کیا ہے، توبہ ٹیک سنگھ کی کسان کانفرنس، ہم شریک تھے توبہ ٹیک سنگھ، اس میں سب شامل تھے، اس میں دونوں تھے، مطلب چین نواز بھی تھے اور روس نواز نہیں تھے. اس میں میں اس وقت بھاشانی ہی کی نیب میں تھا. توبہ ٹیک سنگھ میں کراچی سے جو گروپ گیا تھا اس کے میں ساتھ تھا، جس میں علاؤالدین عباسی اور دوسرے تھے. چین نواز کا جو آپ نام لے رہے ہیں تو چین نواز کراچی سے، چین نواز ایک نہیں تھا، مختلف گروپ تھے. معراج محمد خان کا ایک گروپ تھا اور کنیز فاطمہ کا ایک گروپ تھا، اور ایسے ہی اور بھی 1 یا 2 گروپ تھے. یہ ان کے تھے. ان کی سرکاری سرپرستی جو ہے صرف یہ بھٹو کے سیاست میں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی بھاشانی کی، ایوب کے دور سے بھاشانی کی سرپرستی شروع ہوئی. یہ تاریخ میں درج ہے کہ سب سے پہلے بھاشانی جا کے چین میں ماؤ سے ملے، اور اس کو بعد میں ایوب نے اسلام آباد میں اس کا استقبال کیا اور یہاں ایک خاص ہوٹل میں ٹھہرے، اور اس کے بعد ان کو ہدایت دی گئی کہ چین نے کہا ہے کہ آپ ایوب کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھیں، اور یہ تحریر ہے کتابوں میں. تو چین نواز یہ فائدہ اس وقت کے جو اختلاف رائے چین اور روس کی کمیونسٹ پارٹی میں ہوا ہے،
ہم چونکہ کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھے اور یہ چین اور روس کا اختلاف رائے ہم نے یہاں سے نہیں دیکھا تھا، ہم نے ہندوستان سے دیکھا، اور ہندوستان میں بھی صرف 50 کے الیکشن میں نہیں دیکھا، ہم نے اس سے پہلے سے دیکھا ہے، جب یہ سب صورتحال چین اور روس کی نواز جب آزادی ملی تو اس وقت جو چین کی ہمنوائی تھے وہ کہتے تھے کہ چین کی طرح ہندوستان میں انقلاب سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس وقت انقلابی وہ کریں۔ 48 کی کمیونسٹ پارٹی کی کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ نہرو کا ساتھ نہیں دینا اور انقلاب بالکل تیار کھڑا ہے اور میدان میں آ جاؤ، جس میں لوگوں نے شعر لکھے اردو کے، آپ کے مجروح سلطان بیٹی کا شعر ہے کہ کامن ویلتھ کا داس یہ نہرو اور تباہی لانے نہ پائے، مار رسا تھی جانے نہ پائے۔ تو یہ ساری صورتحال جب سے تھی، اور چین کے جو چین نواز تھے انہوں نے سب سے بڑی ہڑتال 49 میں آل انڈیا ریلوے کی دی تھی جس میں عوام شریک نہیں تھے۔ چین نواز نے کہا کہ ہم اس جمہوری آئین کو نہیں مانتے، بلیک ڈے منایا جس کو ان کو بعد میں پسپائی ہوئی اور پیچھے ہٹنا پڑا، اور وہ تاریخ اور وہ عمل اختیار کرنا پڑا جو چین کا عمل نہیں تھا۔ تو چین اور روس کے نظریاتی اختلافات جو ہے، نہ صرف ہم نے اس کو نظریاتی طور پہ پڑھا اس لیے کہ دونوں کے سرکولر آتے تھے، چین کا یہ نظریہ ہے اور روس کا یہ نظریہ ہے، اور روس کی کمیونسٹ پارٹی کے نظریے کو سپورٹ جو ہے برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کرتی تھی، جس میں رجنی پامدت اور ہیری پولٹ ہوتے تھے، اور ان کے لٹریچر اور ان کے سرکولر آتے تھے کہ رجنی پامدت نے یہ کہا ہے کہ آپ ابھی انقلاب کی طرف نہیں جائیں، بر صغیر اس مقام پہ نہیں کھڑا ہے کہ آپ ہتھیار بند، جیسے چین نے شنگھائی پہ قبضہ کیا یا نانکن پہ قبضہ کیا، اور وہ گروپ جو چین نواز تھا وہاں وہ اس کے شان میں ایک دم آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ نیاز حیدر کی ایک نظم کے ہمیں شعر یاد آ رہے ہیں، جب وہاں یہ قبضہ ہوا 48 کی انجمن کی جو بھیمڑی کانفرنس ہوئی تھی، اس وقت نے پڑھی تھی، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، کون سے ملک میں کس چاند کی موت آئی ہے، آج سے نام ہر ایک شہر کا شنگھائی ہے۔ یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ شنگھائی میں جیسے کمیونسٹوں نے قبضہ کیا، نانکن میں قبضہ کیا، ہم یہاں بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو یہ نہ صرف سیاست میں اور اس میں، یہ یہاں معراج اور اس کا نہیں، ہم تو اس سے دسیوں سال پہلے سے جب چین اور ان کا اختلاف رائے پیدا ہوا پالیسیوں کا، اس کا ہمارے پاس پورا تجزیہ ہے اور ہم اس میں عملی طور پہ تھے، اور ہماری یادداشت اتنی ہے کہ اگر زیادہ وقت ہو تو ہم اور اس میں کی بس تفصیل آخری سوال لے رہا ہوں، شوذب صاحب آخری سوال۔ میرا نام شوذب ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسرائیل کی ریاست کا قیام ہوا اور سوویت کے جو ادھر نمائندے تھے UN میں، انہوں نے اسرائیل کے قیام کے حق میں ووٹ دیا، تو جو کمیونسٹ پارٹی ہے ہندوستان کی اور اس سے وابستہ جو مسلم کامریڈز تھے، ان کا یہ سوویت یونین کا اسرائیل کی حمایت میں، اس کی تقسیم کی حمایت میں، خطہ فلسطین کی تقسیم، اس کا کیا اثر تھا آپ لوگوں پر؟ اس میں کمیونسٹ پارٹی یا اس کا کوئی عملی مظاہرے کی بات تو ایک پوری تاریخ آپ کو بیان کرنی پڑے گی کہ اسرائیل کا وجود کیسے آیا اور کون سی طاقتیں اس کی سپورٹ میں تھی اور کون سی نہیں تھی۔ بہرحال اس وقت کا جو عالمی منظرنامہ تھا، تو وہ عالمی منظرنامہ یہ تھا کہ ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی طاقتیں، سرمایہ دار طاقتیں اپنی پیش بندی، اپنی بقا جو مزید 25-50 سال ہو، اس کی نظریاتی اور سیاسی پیش بندیاں پہلے سے کرتی ہیں، جس طرح کہ یہ موجودہ صورتحال آئی ہے کہ یہ تہذیبوں کا تصادم ہے یا تاریخ ختم ہو گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس دوسری جنگ عظیم کے بعد اسی پیش قدمی کا نتیجہ تھا کہ عالمی سرمایہ داری اپنا روپ بدل رہی تھی، اور وہ روپ یہ بدل رہی تھی کہ امریکہ تو آزادی کے چیمپئن بن کے سامنے آ رہا تھا قومیتوں کا اس کا، لیکن اس کے ساتھ اس نے IMF بھی بنایا، اور اسی کے ساتھ اس نے ورلڈ ٹریڈ اور ورلڈ بینک بھی بنایا، اور مالیاتی طور پہ ان لوگوں کو جو پہلے قابض قومیں تھیں ان کو وہاں سے سبکدوش ہونے پہ مجبور کیا، ہندوستان سے نکلنے پہ امریکہ نے مجبور کیا،
اور وہ اس اپنا مالیاتی شکنجہ مضبوط کرنے کے لیے پہلے ہی سے انہوں نے برطانیہ سے ان سے معاہدہ کیا. اس کے نتیجے میں جو سیاسی صورتحال ان ملکوں کی ہوئی اس کی پیش بندی میں اسرائیل کا آپ نے نام لیا اور پاکستان کا نام لیا, اور جو دوسری تبدیلیاں خطے میں ہوئی وہ ان سامراجی ملکوں نے جس کی پہلے برطانیہ اگوائی کر رہا تھا اور اس وقت دوسری جنگ کے عظیم کے بعد امریکہ نے اس کی اگوائی کی. تو یہ نظریہ کہ مذہب کے نام پر حکومت بنائی جائے تاکہ ایسے خطے وجود میں آئیں نوآبادیاتی ممالک کی جہاں اکثریت ہے, کہ جہاں ہم مذہبی تصادم اور دوسرے تضادات کے ذریعے ہماری فوجی مداخلت ہوتی رہے اور یہ قومیں آپس میں لڑتی رہیں. اس لیے کہ بمبئی کو جس صورت سے ہم وہاں رہے ہیں, جس صورت سے بمبئی کا پورا شہر انگریزوں نے آباد کیا, ایک ایک گلی انہوں نے بنائی ہے, لیکن وہاں ہماری پیدائش وہیں کی ہے. ہم نے وہاں اب بھی آپ لوگ جائیں تو دیکھیں کہ مسلمانوں کا محلہ جو ہے وہ بالکل الگ بنا ہوا ہے جس کا محمد علی روڈ نام ہے, اور اسی کے ساتھ متبادل ایک محلہ ہے کالبا دیوی جس پہ صرف ہندو رہتے ہیں. اسی صورت سے محلوں کو تقسیم کیا, اسی صورت سے ملکوں کو تقسیم کیا. تو مذہب کے نام پہ بننے والے اس وقت دو ملک تھے, ایک اسرائیل اور ایک پاکستان تھا, اور وہ آج پون صدی گزرنے کے بعد بھی اس خطے میں سب سے زیادہ بڑا تصادم ہندوستان کے ذریعے چین کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے ہے, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے, اور کشمیر کے مسئلے کے پیچھے پاکستان کا وجود ہے, اور پاکستان کے وجود کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کا وجود ہے کہ اس کا حل نہیں ہو پا رہا. ورنہ کشمیر سے بڑی بڑی ریاستوں کا, حیدرآباد جیسی ریاست کا اور دوسری ریاستوں کا جو بہت مالیاتی طور پہ ان سے آگے تھی, ان کا انہوں نے کر دیا. تو یہ ایک پوری بین الاقوامی سازش ہے ہوتی ہے جس میں اسرائیل کا وجود ہونا اور ان کا وجود رہنا. تو اسی کے نتیجے میں وہ ہوا, اور اس میں کسی بھی ملک کے وجود میں آنے کے بعد یہ بین الاقوامی طاقتیں اپنی طور پہ ان کی ریاستی پالیسی کیا ہے اور ان کو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور آگے جا کے ہم کو یہاں کیا کردار ادا کرنا ہے, وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں, اور ان کا حق ہے یہ کرنے کا سوویت یونین کا کہ وہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ بہت بہت شکریہ. آخر میں سب کی فرمائش سب کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کو جو اپنی پسند کی دو ایک نظمیں یاد ہوں وہ سنا دیجیے. نیاز حیدر کا کلام ہو یا جس کا بھی آپ مناسب سمجھیں. میں کچھ گیت کے کچھ بول سنا دیتا ہوں آپ کو, اور وہ گیت جو ہے میں تسلسل سے سناؤں گا, اور وہ تسلسل یہ ہے کہ انگریزوں کی آزادی کی تحریک میں جو نظمیں یا گیت لکھے اس کے جو مصرے ہیں وہ سناؤں گا, پھر ہندوستان کی آزادی کے سلسلے میں جو ہوا اس کے, اور پھر ایک جب دوسری جنگ عظیم جاری تھی اس وقت محبوب مخدوم محی الدین کا ایک گیت تھا جو یہ جنگ ہے جنگ آزادی, آزادی کے پرچم کے تلے ہم ہند کے رہنے والوں کی, محکوموں کی, مجبوروں کی, محکوموں کی. لو سرخ سویرا آتا ہے آزادی کا, آزادی کا ترانہ گاتا ہے آزادی کا, آزادی کا, یہ جنگ ہے جنگ آزادی. یہ وہ تھی. اور پھر جب روس کے اوپر ہٹلر نے اٹیک کیا تو اس وقت پھر یہ گانے والے انڈین پیپلز تھیٹر کا گروپ تھا, اور اس گروپ میں گانے والوں کے ہم شامل تھے. تو اس وقت روس پہ جب حملہ ہوا تو شیلندر کا ایک لکھا ہوا گیت تھا, اس بار لڑائی لانے والا بچ کے نہ جانے پائے گا, ہے روس میں راج غریبوں کا, مزدوروں کا, محکوموں کا. اب روس کا دشمن اپنی جنتا کا دشمن کہلائے گا, مٹ جائے گا, مٹ جائے گا. اب اس بار لڑائی لانے والا بچ کے نہ جانے پائے گا. اور وہ پھر ہم نے 45 میں دیکھا کہ وہ بچ کے نہیں گیا, اور اس کو اس کے گھر تک جا کے مارا ہے کمیونسٹوں نے. یہ جنگ آزادی کے بارے میں جو مصرے تھے, اور بھی بہت سے ہیں, اور
جب اس کے بعد اسی کے ساتھ میں 45 میں جب ان کی چین میں کمیونسٹوں کی کامیابی ہو رہی تھی اور چین کی فوجیں آگے بڑھ رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ سب روس ہی کی سبب سے ہوا تھا، روس کے سبب ہی کی وجہ سے چین کا وجود تھا۔ ہم لانگ مارچ بہت کہتے ہیں، لیکن لانگ مارچ ہوا کیوں؟ یہ تو آپ بتلائیں مجھے۔ لانگ مارچ اس لیے ہوا کہ چین کو وہ علاقہ چاہیے تھا جہاں سے پیچھے سے اس کو روس اس کی مدد کرتے رہے۔ اس نے اس علاقے تک لانگ مارچ کیا اور اپنے آدھی سے زیادہ فوج کٹوا دی کہ اس کو پیچھے سے روس کی فوج کی مدد ملے۔ تو روس کے بغیر چین کا وجود نہیں تھا، اس لیے سب دنیا کے جو کمیونسٹ تھے ساری عالمی تحریک کو اپنی تحریک سمجھتے تھے اور اس کی حمایت کرتے تھے۔ ایک اس وقت جب یہ جنگ کے بعد میں جب چین کا یہ ہوا تو چین کی حمایت میں انڈین پیپلز تھیٹر نے کئی ایک گانے لکھے، اور اس میں نیاز حیدر کا ایک گیت ہمیں یاد ہے: پون چلے انقلاب کی جاگے سکا اجیارا، پون چلے انقلاب کی جاگے سکا اجیارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، توپ ٹینک ایٹم بم لاؤ لاؤ لشکر سارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، تم نے ہمیشہ ناتا جوڑا مانوتا کے دشمن سے، رو رو کر تم نے مانگی ہے راج کی بھکشا لندن سے، ہم نے تلنگانے کی زمین سے بھگا دیا اندھیارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا، امریکہ کے راک فیلروں کی ہر کوشش خاک ہوئی، چین کی جنتا بجلی سے بھی تیز ہوئی بے باک ہوئی، کفا سے نکلی ماؤ کی سینا شیروں نے للکارا، ہمت ہے تو آؤ روکو روکو سمے کی دھارا۔ نظم کے ان کے کچھ ہے بند۔ نیاز حیدر کی وہ جو نظم میں نے سنائی، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے، اس کے بعد کا مصرع میں بعد کا بند سنا رہا ہوں، پہلا جو ابتدائی ہے بعد میں آ جائے گا یاد۔ یہ تپے دک کی حکومت یہ کفن چور نظام، یہ سر عام شہیدوں کے لہو کا نیلام، زاغ نالا کی طرح شور مچاتی ہوئی شام، بھاگتے کاٹتے کتوں سے بھی پاگل ایام، زندگی ہے کہ یہ انسان کی رسوائی ہے، ساتھیو آؤ کہ ہنگامے سفار آئی ہے۔ ایک ان کا بند تھا جب ان کو قید کیا گیا تو اس کے اوپر تھا: سیخوں کے مقفل دروازے شاہد ہیں کہ میں مجبور نہیں، سنگین حصاروں نے دیکھا آباد میری محصور نہیں، عارف جلالی کی کوئی جنتا سے لڑو گے کس بل پر، اس خواب کو بھول بھی سر جاؤ، جینے ہی کی ضد کرتے ہو اگر کچھ نہ کی گھڑیاں اور سہی، سیخوں کے مقفل دروازے شاہد ہیں کہ میں مجبور نہیں، سنگین حصاروں نے دیکھا آباد میری محصور نہیں۔ نیاز حیدر کے ہیں کچھ، حافظہ بھی اب اتنی بڑی عمر میں ساتھ دے رہا تھا، ابھی 2 سال پہلے میں نے پوری نظمیں ڈاکٹر جعفر صاحب کو سنائی ہیں، ابھی کچھ مصرے آگے پیچھے ہو جاتے، تو بہرحال عارف جلالی کی سناتے ہیں۔ عارف جلالی ایک شاعر تھے جو یہاں آگے بعد میں، ان کے 3 اشعار ہیں: متاع علم و دانش، ہاں، متاع علم و دانش یوں فراواں کر کے چھوڑیں گے، جہاں کے ذرے ذرے کو غزل خاں کر کے چھوڑیں گے، اور یہی دنیا جو دوزخ کا نمونہ بنتی جاتی ہے، اسی دنیا کو ہم جنت بدامہ کر کے چھوڑیں گے، گئے وہ دن کہ غم سہتے تھے چپ رہتے تھے، لیکن اب پریشاں کرنے والوں کو پریشاں کر کے چھوڑیں گے۔ ناظر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔